حسن کو چاند جوانی کو قمر کہتے ہیں، ان کی صورت نظر آئے تو غزل کہتے ہیں، ان کی صورت نظر آئے تو غزل کہتے ہیں۔ حسن کو چاند جوانی کو قمر کہتے ہیں، ان کی صورت نظر آئے تو غزل کہتے ہیں، ان کی صورت نظر آئے تو غزل کہتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربنا ولک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ۔ یہ جرت سخن ہے، یہ اظہار خیال ہے، لکھوں میں تیری حمد یہ دل میں خیال ہے۔ رحمان ہے رحیم ہے تو ذوالجلال ہے، تیری ہو کیا مثال کہ تو بے مثال ہے۔ اور نعت کے دو اشعار کہ عطا ہو پھر سے روضے کا نظارہ یا رسول اللہ، تمہاری دید ہو حاصل دوبارہ یا رسول اللہ۔ بھٹکتی ہوں قیاس و وہم کے گہرے سمندر میں، ملے تنہائیوں کو پھر سہارا یا رسول اللہ۔ اور بلاوا ہو تو پھر طیبہ کی گلیوں میں میں کھو جاؤں، میری سوچوں کو مل جائے سہارا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ناظرین، پروگرام غزل شب لے کر مخدوم امجد صاحب کی خدمت میں حاضر ہے۔ یہ پروگرام ڈی ایم گلوبل ٹیلی ویژن نیٹ ورک کے پلیٹ فارم سے آج ہی کے دن اور اسی وقت پیش کیا جاتا ہے۔ اردو زبان و ادب اور ثقافت کے حوالے سے یہ پروگرام آپ کے لیے ترتیب دیا جاتا ہے، جس میں میں آپ کو معلوم ہے کہ مہمانوں کی آپ سے ملاقات کرواتا ہوں۔ تقریباً ہر ہفتے میرے ساتھ کوئی نہ کوئی مہمان ان کا اردو زبان و ادب سے جتنا بھی تعلق ہوتا ہے اس حوالے سے ان کی آپ سے ملاقات ہوتی ہے۔ اس پروگرام میں نہ صرف زبان ادب اور ثقافت کی بات کی جاتی ہے بلکہ اصناف سخن پہ گفتگو ہوتی ہے، اور بہت سارے نئے لکھنے والوں کی حوصلہ افزائی کے لیے ہم بہت سی نئی چیزیں آپ کے ساتھ یہاں اس پروگرام میں شیئر کرتے ہیں۔ اصناف شاعری کے حوالے سے ایکسپلینیشن ہم کچھ تھوڑی سی کرتے ہیں، اس کی وضاحت کرتے ہیں، اور جو اسلوب ہے شاعری کے اس پر بھی خاصی گفتگو ہوتی ہے۔ اردو زبان ادب اور ثقافت کی تاریخ کے حوالے سے کچھ تھوڑی بہت گفتگو ہوتی ہے، آپ کے ساتھ وہ جاری رہتی ہے۔ لیکن ٹیلی ویژن سکرین پہ جو نمبر آ رہا ہے اس نمبر پہ آپ ہمیں کال کر کے ہمارے اس پروگرام میں براہ راست شامل ہو سکتے ہیں۔ اور یہ یاد رہے کہ جب آپ ہمیں کال کرتے ہیں تو اپنے ٹیلی ویژن کی آواز جو ہے وہ یا تو بالکل مدھم کر دیجئے یا اس کو اتنا ہلکا کر دیجئے کہ آپ کی آواز اور ہماری آواز آپ براہ راست سن سکیں، تو اس میں کوئی خلل پیدا نہ ہو۔ اس کے ساتھ ساتھ اس پروگرام کے جو سیگمنٹس ہیں اس میں ایک سیگمنٹ یہ بھی ہے کہ ہم اس پروگرام میں کچھ جید شعراء کرام کا بطور نمونہ جیسے حضرت علامہ اقبال ہیں ان کا کلام میں ہمیشہ سے ضرور شامل کیا کرتا ہوں، چاہے وہ ایک شعری کیوں نہ ہو، تبرک کے طور پر میں کہتا ہوں۔ اس کے ساتھ ساتھ پھر آج کے دن کی نسبت کے حوالے سے اگر کوئی شاعر اس کا کوئی جنم دن ہے یا ان کی وفات کا کوئی دن بنتا ہے تو اس حوالے سے ہم پروگرام کو ڈیڈیکیٹ کرتے ہیں۔ اور آج کا یہ ہمارا پروگرام جو ہے وہ جولائی میں، چونکہ قتیل شفائی ان کی وفات کا دن ہے اور فیض احمد فیض کی بھی، تو ان دونوں کو ہم آج کا پروگرام انشاءاللہ ڈیڈیکیٹ کریں گے، اور بطور نمونہ مختصر سا کلام آپ کے ساتھ ان کا میں شیئر کروں گا۔ تو اس طرح سے ہمارا یہ پروگرام چلتا رہے گا۔ یاد رہے کہ کال کرتے وقت آپ ہمارے ساتھ ایک جو آپ کا کلام جو آپ ہمارے ساتھ شیئر کرتے ہیں منتخب، وہ ہمارے لیے بہت اہمیت رکھتا ہے، اور میں کوشش کروں گا کہ اس دوران گفتگو کے دوران آپ کے ساتھ میں مختلف شعراء کرام کا کلام آپ کے ساتھ شیئر کروں، اور ہمارا یہ پروگرام اسی طرح بڑھتا رہے گا۔ کوشش یہ ہے کہ تمہید زیادہ بڑی نہ ہو، لمبی نہ ہو، کیونکہ جو مہمان ہمارے ہاں تشریف لاتے ہیں ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ ہم ان سے گفتگو کریں، ان سے کچھ جانیں، کچھ سیکھیں،
ان کے تجربات، ان کے مشاہدات، جو کچھ ان کا کام، خاص طور پر اس تخلیقی عمل میں جو کچھ بھی ان کے مشاہدات ہیں، ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ ہم ان سے کچھ سیکھیں۔ تو ہمارے ساتھ وقت ضائع کیے بغیر جو آج مہمان یکنا شد دو شد موجود ہیں، اور ان کا تعارف مجھے یہ ویسے سمجھ نہیں آ رہی ہے کہ میں کیسے کرواؤں، لیکن بہرحال ہمارے ساتھ آج ایک ایسی شخصیت، بلکہ دو شخصیات موجود ہیں جن کا اپنی اپنی جگہوں پر ایک بڑا نام ہے۔ میرے ساتھ پہلے تو موجود ہیں، میں تعارف کرواؤں گا، بہت عرصے کے بعد ان سے آج ملاقات ہو رہی ہے اور آپ کی ملاقات بھی کرواؤں گا۔ محترم جناب پاکستان سے تشریف لائے ہیں، پاکستان ٹیلی ویژن کے سابقہ جنرل مینیجر ہیں، صحافت کی دنیا میں آپ کا ایک بہت بڑا نام ہے، اور خصوصاً وار رپورٹنگ جو جنگی حالات ہوتے ہیں وہاں جا کر رپورٹنگ کرنا بہت مشکل ہوتا ہے، اور آپ یہ کام بہت خوبی کے ساتھ کر چکے ہیں، بارہا کر چکے ہیں، چاہے وہ عراق اور کویت کی جنگ ہو، چاہے وہ صومالیہ میں حالات خراب ہوں اس کے، چاہے وہ دنیا کے کوئی بھی آپ دیکھ لیجئے، جہاں جہاں بھی ایسے حالات خراب ہوتے ہیں وہاں پر آپ جا کر رپورٹنگ کرتے رہے ہیں۔ خاص طور پر پاکستان میں پرائیویٹ چینلز میں آپ کی بہت ساری خدمات ہیں، جو چند عرصہ پہلے پاکستان میں جتنے بھی پرائیویٹ چینل شروع ہوئے ہیں، بہت سارے چینلز نے آپ کی خدمات حاصل کی ہیں۔ میں ان سے خود بھی ان کے بارے میں جاننا چاہوں گا۔ آج کل پاکستان یونیورسٹیز میں، کالجز میں سینئر میڈیا کنسلٹنٹ کے حوالے سے پڑھا بھی رہے ہیں اور بہت سارا کام ابھی بھی کر رہے ہیں۔ مجھے یاد پڑتا ہے سرور منیر راؤ صاحب کا ایک نام، ہم جب ٹی وی دیکھا کرتے تھے تو آخر میں جو گرافکس ٹائٹل آتے تھے ان میں پیشکش اور فلاں 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 بہت ساری ٹائٹل ہوا کرتے تھے، ان میں ایک نام سرور منیر راؤ کا ناظرین آپ کو یاد ہوگا، اور آج ہمارے ساتھ سرور منیر راؤ صاحب بنفس نفیس موجود ہیں، انہیں خوش آمدید کہیں گے۔ السلام علیکم جی۔ وعلیکم السلام۔ بہت شکریہ آپ کی آمد کا۔ ساتھ میں ایک اور شخصیت ہمارے ہاں موجود ہیں، سابق پاکستان کے بیوروکریٹ ہیں، بہت سارے اہم انتظامی عہدوں پر کام کرتے رہے ہیں پاکستان میں، بہت عرصہ سے یہاں مقیم ہیں برطانیہ میں، اور پاکستانی کمیونٹی کی بہت ساری خدمت کر رہے ہیں۔ ان کو آپ نے ڈی ایم ٹی وی پر کافی دیکھا ہوگا، بہت میں یہ کہوں گا کہ بڑی گہری نظر رکھتے ہیں پاکستان کی تاریخ اور پاکستان کی سیاست پر۔ 6 اور 8 کتابیں مصنف ہیں 8 کتابوں کے، ان میں سے پاکستان کی ہسٹری کے حوالے سے ہم ان سے بات کریں گے۔ میرے ساتھ موجود ہیں محترم جناب انعام سحری صاحب۔ السلام علیکم جی۔ وعلیکم السلام اور خوش آمدید سر آپ کو بھی اس پروگرام ویری مچ سر۔ آپ دونوں صاحبان کا بہت بہت شکریہ، کہ میں ہمیشہ یہ کہا کرتا ہوں کہ جب بھی کوئی تھوڑا بہت تکلیف یا کشٹ ہوتی ہے تو میں اس کو نامساعد حالات میں شامل کرتا ہوں، کہ نامساعد حالات کے باوجود اور اس فلائنگ وزٹ میں جتنا بھی آپ وقت نکال سکیں، آج اس پروگرام میں آپ تشریف لائے ہیں، یہ میرے لیے باعث عزت نہیں باعث برکت بھی ہے۔ بہت بہت شکریہ آپ دونوں صاحبان کا۔ حضور، پروگرام جیسا کہ میں نے عرض کی کہ اردو زبان و ادب کے حوالے سے یہ چلتا ہے، لیکن جیسے آپ تشریف لائے ہیں خاص طور سے پاکستان میں، اور آپ کا نہ صرف یہ کہ صحافت میں بڑا تجربہ ہے اور خدمات ہیں، بلکہ لکھنے میں بھی آپ نے ماشاءاللہ آپ بھی کتابوں کے مصنف ہیں، آپ خود ہمیں ذرا اس کے حوالے سے ذرا بتلائیں گے۔ بلکہ ایک کتاب تو میرے پاس ابھی بھی یہ آپ کی یہاں موجود ہے، جو پہلے تو اردو میں لکھی گئی تھی لیکن بعد میں پھر انگلش میں اس کا ترجمہ ہوا۔ یہ عراق وار کے حوالے سے ہے، کیونکہ آپ وہاں پہ موجود رہے ہیں، اپنی جان کو مشکلوں میں ڈال کے وہاں رپورٹنگ کرتے رہے ہیں عراق اور کویت کی جنگ کے دوران۔ لیکن بہرحال مکمل تفصیل کے ساتھ اس کے حوالے سے راؤ صاحب سے ہم خود گفتگو کریں گے۔ راؤ صاحب، پہلا سوال تو یہ ہے، سوالات تو بہت سارے بن سکتے ہیں، آپ کا تجربہ اتنا ہے، لیکن سوال پہلا یہ بنتا ہے کہ آپ تقریباً پوری دنیا پھر چکے ہیں، بہت کچھ آپ نے دیکھا بھی ہے اور بہت سارا آپ نے کام کیا بھی ہے۔ پاکستان کے اندر اور پاکستان سے باہر جب آپ جاتے ہیں تو نوعیت کیسے بدلتی ہے؟ آپ کو کیا محسوس ہوتا ہے؟ کیونکہ وہاں بھی آپ کام کرتے ہیں اور باہر جا کے بھی کام کرتے ہیں، تو آپ کس طرح سے سروائیو کرتے ہیں ان دونوں صورتحال میں؟
دیکھیے بھیا، بات یہ ہے کہ دنیا کیا بلکہ اس پوری کائنات میں جو نسل آدم ہے جی، وہ تو جسم اور روح پر مشتمل ہے. واہ سبحان اللہ. احساسات، خیالات، رویے، یہ وہ چیزیں ہیں جو کسی فرد اور قوم کو ممتاز کرتے ہیں ایک سے دوسرے پر. پھر انسان کی شخصیت پہ دو ایلیمنٹس ہوتے ہیں. ایک ہوتے ہیں ہیریڈیٹری کہ وہ کہاں پیدا ہوا، کہاں اس کی پرورش ہوئی، اور دوسرے انوائرمنٹل کہ وہ کس ماحول میں ہے. تو یہ تو اللہ تعالیٰ کا ایک ایسا نظام ہے کہ اس نے اپنی مخلوق کو دنیا بھر میں بکھیر دیا ہے، اور ہم اسی کی علامت لے کے آگے بڑھ رہے ہیں. اب وسائل اس خطے میں جس کے پاس جتنے ہیں ان کو جس نے اچھا مینیج کر لیا وہ ڈیولپڈ نیشن ہو گئیں، جس نے پراپر مینیج نہیں کیا، بہتر ریگولیٹ نہیں کیا، وہ ڈیولپنگ اور انڈر ڈیولپڈ کنٹریز رہ گئے. تو انسان تو سب وہی ہیں، گوشت پوشت اور روح کا مجموعہ. صحیح. اب جس نے جتنی ترقی کر لی ہے وہ اتنا سپیریئر ہو گیا ہے. ایک زمانہ تھا کہ 750 سال تک سلطنت عثمانیہ کا دور تھا، مسلمان ہر طرف حکمران تھے. اب دور پلٹا تو اب ویسٹ یورپین نیشنز اس وقت آگے بڑھی ہوئی ہیں، اور مسلم امہ جو ہے وہ اس کا شیرازہ بکھرا ہوا ہے. یہ وہ فیکٹرز ہیں جس کنٹمپریری پیریڈ میں میں اور آپ زندہ ہیں. ہم ایک ایسے دور میں بس رہے ہیں جہاں ہم سب ایک ابتلا اور آزمائش میں ہیں، اور دنیا کے جو فروٹس ہیں وہ ویسٹ کی طرف بکھرے ہوئے ہیں. انہوں نے اپنی محنت کر کے بنائے ہیں. تو میں جب پاکستان سے دنیا کے دوسرے خطوں میں جاتا ہوں تو مجھے فوراً اس چیز کا احساس ہوتا ہے کہ یہاں پر وہ وسائل قدرتی اتنے نہیں ہیں، چند ایک ملکوں کو چھوڑ کر، جتنے اللہ نے پاکستان کی سرزمین کو دیے ہیں. 4 موسم، ہر طرح کی ہر طرح کا پھل موجود، ہر طرح کا مزاج وہاں موجود، صحرا، ریگستان، پہاڑ، سبھی کچھ ہے. لیکن ہم ان سے اس طرح فائدہ نہیں اٹھا سکے جس طرح دوسرے ملکوں نے اٹھایا. تو وہ جب میں وہاں جاتا ہوں، آپ کے برطانیہ میں آیا ہوا ہوں، اب میں یورپ جاؤں گا، اس سے پہلے میں جن ملکوں میں گیا، یا میں جب ٹیلی ویژن میں کام کر رہا تھا ایز رپورٹر، تو دنیا میں نے بڑے بڑے عراق کی جنگ کور کی، صومالیہ کی سول وار کی آپ نے وضاحت کی، اور دنیا میں مختلف ملکوں میں گیا، دیکھا، تو مزریز بھی نظر آئیں، ترقی بھی نظر آئی. لیکن اصل چیز یہی ہے کہ ہم سب ایک ہی ہیں، اللہ کی مخلوق ہیں، لیکن ہم نے وسائل کو پراپر مینیج نہیں کیا. تو ہر دور کے اپنی اپنی مشکلات اور مصائب ہیں. عراق میں جو میں نے دیکھا، اب وہاں پر آپ صرف ایک جنگ ہی نہیں، آپ یہ بھی دیکھ رہے تھے کہ ڈیولپڈ کنٹریز نے اپنی بساط کس طرح بچھائی ہے. صحیح. تو وہ جو میرا جی کا شعر ہے، کیونکہ آپ کا ادبی پروگرام ہے، وہ میری اس کتاب میں انگریزی ترجمہ اردو میں تھا. تو ایک فرانسس پوئٹ تھا فرانس کا، اس نے وہ نظم لکھی، پھر اس کی ٹرانسلیشن انگلش میں ہوئی. اس کا عنوان تھا ویئر آر دا سنوز آف یسٹر ایئر. اس کا اردو ترجمہ میرا جی نے کیا، میں نے اپنی اس کتاب میں اس کا ذکر کیا. تو میں اس کے کچھ بند جو مجھے یاد ہیں، چونکہ یہ سیاسی پروگرام نہیں وہ ہے، تو میں اس کتاب کے حوالے سے بھی ٹچ دوں. تو میں نے جو چیز دیکھی، دنیا کی حقیقت وضاحت کی ہے. جب میں نے عراق میں تباہی دیکھی، صدام کا محل لٹتے دیکھا، اور وہاں استبل کے گھوڑے سڑکوں پر یوں پھر رہے تھے کہ جیسے کوئی راستہ بھول گئے ہوں، کیونکہ ان کو بھی پناہ نہیں مل رہی تھی. تو مجھے یاد آیا میرا جی کا وہ شعر کہ سنوز آف دا یسٹر ایئر کا اردو ترجمہ ہے گزشتہ سال کی برفیں کہاں ہیں، کہاں آباد ہے وامق کی عذرا. یہ سب استارے اس میں انہوں نے ڈالے میرا جی نے. کہاں آباد ہے وامق کی عذرا، کہاں ہے خیمہ زنب حسن لیلا، تہی ان سے ہیں ان کے شہر و صحرا، اگرچہ حسن ملتا ہے بہر جا، مگر وہ جو برنگے داستاں ہیں، گزشتہ سال کی برفیں کہاں ہیں. بنائے کیسے کیسے بت خدا نے، مگر چھوڑا نہ کچھ دستے قضا میں نے، فضا میں ہیں فسانے ہی فسانے، مگر وہ جو برنگے داستاں ہیں، گزشتہ سال کی برفیں کہاں ہیں. تو اس طرح یہ میں نے 2 بند سنائے ہیں، 8-9 بند ہیں. وہ
کتاب کے اندر چیزیں موجود ہیں، اور جو صاحب علم اور لٹریچر سے شغف رکھتے ہیں اور جنہوں نے میرا جی کو پڑھا یا فرانسس پوئٹ کو پڑھا یا سنوز آف یسٹر ایئر کو پڑھا، وہ مجھ سے بہتر اس کا اظہار کر سکتے ہیں۔ تو اسی طرح دنیا میں وہ جو ہیں آتے رہے ہیں، کبھی سلطنت مغلیہ کا دور تھا، کبھی رومن امپائر تھی، کبھی پرشین امپائر تھی، آج امریکن سولو پاور ہے، پہلے یونائٹڈ سوویت یونین تھی، تو یہ بکھر گیا، یہ عمل چلتے رہنا ہے۔ بلکہ ایک صوفی بزرگ کی ایک کتاب میں پڑھ رہا تھا، اس کی تحقیق یہ تھی کہ یہ دنیا جس میں ہم اب بستے ہیں، یہ اب سے پہلے 26 بار بس کر اجڑ چکی ہے، اور اس کا سائیکل 10,000 سال سے 10,500 سال کا ہے۔ تو ان کا کہنا یہ ہے کہ آج سے 10,000 سال پہلے طوفان نوح آیا تھا جی، اور اس میں یہ دنیا تباہ ہو گئی تھی، اور پھر نئی دنیا بسی۔ وہ 80 لوگ جو کشتی میں سوار تھے جوڑے، ان سے یہ آج کی دنیا چل رہی ہے۔ تو وہ کہتا ہے یہ تو اللہ کا نظام ہے، چلتا رہے گا، آپ نے اس کے جو وسائل ہیں ان کو کس طرح استعمال کرنا ہے۔ تو آپ دنیا کے اس حصے سے ہیں یا اس حصے سے ہیں؟ آپ کے اس سوال کو نٹ کرتے ہوئے اس تفصیل کے بعد میں کہوں گا کہ جہاں آپ جائیں آپ کو اللہ کے موسم گرم سرد بھی ملیں گے، ماحول بھی ملے گا۔ تو مجھے ایز سچ تو کوئی تبدیلی انوائرمنٹ میں موسم کی تو نظر آتی ہے، وسائل کے استعمال اور مینجمنٹ کے حساب سے تبدیلی ہے، ورنہ انسانی صلاحیتیں ہی ہیں۔ اگر امریکہ نے ایٹم بم بنایا اور سب نے بنایا تو پاکستان نے بھی ایٹم بم بنا لیا۔ صحیح۔ تو صلاحیتوں کی ہم میں کمی نہیں، لیکن ہم من حیث القوم وہ مقام حاصل نہیں کر سکے جس کا ایک کلک ہوتا ہے ہمیں، ورنہ ہم میں کیا صلاحیتوں کی کمی ہے۔ نوبل لاریٹ ہمارے ہاں بھی ہیں، ان کے ہاں بھی ہیں۔ جی بالکل، صرف اچھے مینیجر شاید ہم نہیں ہیں۔ جی یہ اچھا آپ نے ذکر کیا، میں اس طرف جا رہا تھا اور سوچ رہا تھا کہ آپ نے ذکر کیا کہ دنیا اسی طرح بارہا آباد ہوئی ہے، پھر تباہ ہوئی ہے، پھر آباد ہوئی ہے، لیکن ایک نقطہ جو بہت اہم ہے وہ یہ ہے کہ اس دنیا کا ایک منطقی انجام وہ ہونا ہے، اور مسلمان جو ہیں وہ آخری امہ چکے ہیں۔ تو محسوس تو یہی اس فلسفے سے ہوگا کہ جب یہ امہ بھی ختم ہو جائے گی تو پھر وہ کسی اور جہان میں ہی اگلی دنیا آباد ہوگی، اور اسی لیے شاید ہمیں یہ وہ جو نشانیاں جو باتیں ہمیں بتلائی گئی ہیں وہ ہمارے سامنے آ رہی ہیں اور ہم وہ دیکھ بھی رہے ہیں، لیکن ان نامساعد حالات میں جو سب سے بہتر مینیج کرے گا وہی کسی حد تک تھوڑا لمبا سروائیو کر لے گا۔ بہر آپ کا شکریہ جی، آپ نے بڑی علمی روشنی ڈالی ہے اس انسان کی ہسٹری پہ، اور میں جب آپ گفتگو کر رہے تھے تو میں چونکہ ابن خلدون کا روحانی شاگرد ہوں تو مجھے سوشیالوجی آپ کی زبان سے نکلتی ہوئی نظر آ رہی تھی، کیونکہ وہ بھی یہی کہتے ہیں اپنی ماڈرن سوشیالوجی میں کہ انسان جو ہے وہ مختلف وجوہات کی بنا پہ قریب آتا ہے، دور ہوتا ہے، اور ایک دوسرے سے مدد لیتا ہے، ایک دوسرے سے۔ بہرحال سہری صاحب جناب، سر آپ کی سوچ، آپ کا فلسفہ، وہ جو ابھی ہم بات کر رہے تھے مینجمنٹ کے حوالے سے، آپ کی اس پہ چونکہ آپ خود سابقہ بیوروکریٹ ہیں پاکستان میں، اور مینجمنٹ میں آپ کا خاصا سینئر پوزیشن پہ آپ رہے ہیں، کئی جگہ پہ آپ کا بڑا ہاتھ رہتا تھا۔ تو راؤ صاحب نے جیسے بات کی کہ ہم اگر ریسورسز ہیں ہمارے پاس، لیکن اگر ہم اس کو مینیج کر لیں تو اس کو ہم بہتر طریقے سے چل سکیں گے۔ تو آپ اس پاکستان کے اس ایک ادارے میں رہے ہیں، ایک سے زیادہ اداروں میں رہے ہیں، لیکن وہ بیوروکریٹس جو ادارہ ہے وہ ایک ایسا ہے جس میں بہت پاورفل بھی ہے، اور اس کے پاس بہت اچھی لوگ ہیں، کریم ہیں۔ تو آپ ذرا یہ روشنی ڈالیں کہ ہم کیوں یا کیوں نہیں پیچھے رہ گئے، اس کو مینیج کر سکیں۔ بہت ہی گمبھیر سوال کرتے ہیں جی۔ وہ یوں کہہ دیجئے کہ عمر کے حساب سے میرے اوپر سے گزرنے لگا تھا، بڑی مشکل سے گزارا، اس کو نیچے لایا ہوں۔ ادب کا پروگرام ہے، کتاب کی بات ہو رہی ہے، آپ نے بہت اچھا اس میں یوں سمجھیے کہ کیونکہ ایک سوال نکالا، نہیں میں گزارش کرتا ہوں ابھی سن لیجیے سوال جو سوری جو آپ نے بات کی نا کہ ہمارے پاس تمام قسم کے ریسورسز ہیں، اپنی جگہ پہ درست ہیں،
ہمارے پاس تمام قسم کے موسم ہیں، تمام قسم کے ریسورسز ہیں اور اہلیت بھی ہے، اور ہر قسم کی انٹیلیجنس ہے. ہر قسم کی انٹیلیجنس ہے، اہلیت بھی ہے. میں یہی کہہ رہا ہوں ہماری نیتوں میں تھوڑا سا فرق آ گیا. اب آ گئی ہے کتاب. وہ ہوا کیوں اور یہ فرق کیوں ہوا؟ ایک کتاب جس کو ہم من حیث القوم بھلائے بیٹھے ہیں، اور جو سب سے یوں کہتے ہیں کہ کل ایک جگہ پہ جیسے بات ہو رہی تھی سرور صاحب کے اس میں کہ وہ کتاب جو کہ آج کل کے فلاسفروں نے کہنا شروع کر دیا کہ شاید پرانی ہو گئی یا نہیں، وہ کتاب آنے والے تمام زمانوں کے لیے اتنے ہی کارآمد ہے جتنی آج سے 1300 سال پہلے تھی. میں قرآن حکیم کی بات کر رہا ہوں. بے شک. بلا شبہ. اب آپ دیکھیے، اب ان کا کتاب کا پروگرام ہے، لیکن ایک چیز یہ ابھر کر سامنے آتی ہے کہ ہم پیچھے کیوں ہیں، یہ لوگ آگے کیوں چلے گئے. اس کتاب کی جو عملی صورتحال ہے ان لوگوں نے اپنائی. قطع کلامی معاف، ابھی کل ہی کی آج ہی کی صورتحال ہے، گزشتہ شب کی، گزشتہ روز کی. دلائی لاما بدھ مت کے وہ بہت بڑے پیروکار ہیں، انہوں نے ایک بہت بڑے مجمع میں یہ بات کرتے ہوئے اس بات کا اقرار کیا کہ اس دنیا میں سب سے بہترین ایجنڈا، سب سے بہترین پیغام وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہے، اور اگر اس دنیا کو ہم نے بہتر بنانا ہے تو ہمیں قرآن حکیم پر عمل کرنا ہوگا. یہ بات دلائی لاما کہہ رہے ہیں. تو اس کی اہمیت اب اس لیول پہ اجاگر ہو رہی ہے کہ جو ذہین لوگ ہیں، جو فلسفہ رکھتے ہیں، وہ اس کی طرف وہ کسی نہ کسی حوالے سے کوٹیشن اس کی کرتے ہیں، اور یقیناً وہ اس کو سمجھنے بھی لگے ہیں. بالکل بات جاری رہے. میں بہت اچھا کہ آپ نے، تھینک یو ویری مچ، آپ نے سیکنڈ کیا میری بات کو، کہ میں یہی کہنے والا تھا کہ ان لوگوں نے اس کا اعلان نہیں کیا. ہم میں اور ان میں فرق یہی ہے کہنے اور کرنے میں، کہ ہم اعلان بہت زیادہ کرتے ہیں کہ ہم قرآن پاک کی تلاوت کریں، ہم قرآن پاک کو حفظ کریں، ہم مدرسے کھولتے جائیں اور اس میں قرآن پاک کی تعلیم دیتے جائیں، لیکن اس پہ عمل کرنا ایک اور بات ہے. ان لوگوں نے ذرا اعلان نہیں کیا کہ ہم اس کتاب کے استفادہ حاصل کر رہے ہیں. صحیح. انہوں نے بلکہ وہ یوں کہہ دیجئے کہ مذہب کی بنیاد انہوں نے بیچ میں شامل نہیں ہونے دی، لیکن انہوں نے تمام تر وہ قوانین اپنانے کی کوشش کی ہے اس مغربی معاشرے نے، جن کی جناب تعلیم 1300 سال پہلے ہمیں دے دی گئی. ہم اس کتاب کو بھلا بیٹھے، ہم آگے گزر گئے. ان لوگوں نے اس کتاب سے فائدہ اٹھایا. تمام اب یہ دیکھیے جو سوشل سسٹم ہے، آپ ان کے ارد گرد جیسے یہاں پہ کوئی آدمی رات کو بھوکا نہیں سوتا. صحیح. انصاف کا نظام ان کے پاس سب سے بہتر ہے، اور فوری نظام، فوری انصاف. پھر اس کے بعد آپ آ جائیے کہ صفائی نصف الایمان ہے. بالکل. سب سے بڑی بات آج بھی میں ان کے سرور صاحب سے یہ گزارش کر، چھوٹی چھوٹی باتیں فرما دیا انہوں نے. صحیح. کہ جس نے ملاوٹ کی وہ ہم میں سے نہیں. ہمارا تو 20 کروڑ ہی ملاوٹ شدہ ہے. وہ کہتے نا آوے کا آوا بگڑا ہوا ہے. سر یہ بھی ایک اور اس پہ بدقسمتی، صرف چیزوں میں ملاوٹ نہیں، ہماری سوچ میں ملاوٹ آ گئی ہے. ذہنی طور پہ ہم مفلوج ہو گئے. کوئی چیز ہم سچائی کے ساتھ بیان کرنے سے بھی قاصر ہیں، اس لیے کہ وہ کتاب ہم بھول گئے. وہاں پہ دودھ کو چھوڑیے، گوشت کو چھوڑیے، مثالوں کو چھوڑیے، دالوں کو چھوڑیے، ہر چیز میں ملاوٹ. یورپ میں نہیں ملتی. کیا وجہ ہے؟ اب دیکھیں نا، وہ اصول انہوں نے اپنا لیا. صحیح. جو ہم سب کو اچھا لگتا ہے. صحیح بات. لیکن ہم جب وہاں پہ جا کے یہی بزنس میں یہاں پہ کرتا ہوں، ان کے اصولوں کے مطابق میں نے سیدھا چلنا ہے، میں ہی جا کے یہی بزنس جب پاکستان میں کروں گا. ایک چھوٹی سی مثال دینا چاہوں گا یہاں پہ قطع کلامی معاف، کہ آپ ایئرپورٹ پہ دیکھ لیجئے، جب ہم لوگ جہاز پہ چڑھنے لگتے ہیں قطن و قطار نہیں توڑتے، لیکن پاکستان ابھی جہاز کھڑا بھی نہیں ہوتا. پتہ نہیں کیا یہ ایک عجیب سی ہماری کیفیت ہے کہ جہاز ابھی ٹیکسی کر رہا ہوتا ہے، کھڑا بھی نہیں ہوتا، اور ہم سامان نکالنا شروع کر دیتے ہیں لائنیں توڑ کے اور ایک دوسرے کو دھکے دیتے ہوئے، اور وہ بے ہنگم چال چلتے ہیں وہاں پہ. وہی آپ کے والی بات، یہ ایک مثال ہمارے سامنے موجود ہے اس کی، کہ یہاں اگر ہم رہ رہے ہیں
تو پابندیوں کے ساتھ اس میں میرا خیال ہے قصور شاید امپلیمنٹیشن کا بھی ہے کہ وہاں پہ جو آفیسرز ہیں وہ امپلیمنٹیشن شاید نہیں کروا سکتے, قانون کی پاسداری بھی شاید نہیں ہے, ہر کوئی نکل جاتا ہے قانون کے شکنجے سے. یہاں میں ایک آپ کی اجازت سے عرض کروں کہ دیکھیے یہ مسلمہ فیکٹ ہے کہ کوئی قوم اس وقت بنتی ہے جب اس کا کردار بنتا ہے. صحیح. اور کردار کیا چیزیں بناتی ہیں, وہ کہتے ہیں نا قرآن پاک میں بھی ہے کہ اللہ کی فطرت پہ انسان پیدا ہوتا ہے, بالکل معصوم ہوتا ہے, اس کو کچھ بچے کو پتہ نہیں ہوتا. وہ جس گھر میں پیدا ہوتا ہے اس کو ابتدائی تربیت اور تعلیم ماں کی گود اور والدین دیتے ہیں, بھائی دیتے ہیں. اور پھر جب وہ بڑا ہوتا ہے, جب وہ گھر کے دروازے سے باہر نکلتا ہے تو اس کو مدرسے میں بھیج دیا جاتا ہے, صحیح, تعلیمی اداروں میں. تو ہمارے گھر میں تربیت کا کیا نظام ہے اور تعلیمی اداروں میں کیا ہے؟ آپ تو یہاں ویسٹ میں رہتے ہیں, آلموسٹ آپ لوگ سٹیزنز ہی ہیں یہاں کے, تمام مراحت لیتے ہیں, آپ کے بچے یہاں کے تعلیمی اداروں میں پڑھتے ہیں. تو یہ جو گفتگو ابھی ہو رہی تھی کہ یہاں جھوٹ نہیں بولی جاتی, ملاوٹ نہیں ہوتی, یہ آخر کوئی سیکھ کے تو نہیں آیا, ان کو سکھایا گیا ہے, اس کے نفع نقصان بتائے گئے ہیں. تو جس قوم کو تعلیم اور تربیت نہ دی جائے اور مدر پدر آزاد چھوڑ دیا جائے, وہاں دہشت گرد بھی پروان چڑھتے ہیں, چور ڈاکو بھی پروان چڑھتے ہیں, اور وہاں ایک دوسرے کے گلے کاٹنے والے بھی نکلیں گے, وہاں ملاوٹ کرنے والے بھی ہوں گے, امن و امان کو نقصان پہنچانے والے بھی ہوں گے. صحیح. اسٹیٹ کا کام تو چیزوں کو مینیج کرنا اور ریگولیٹ کرنا ہے. حکومت کرنا کس پہ ہے؟ پہاڑوں کو اٹھا کے وہ نہیں پھینک سکتے, دریاؤں کو رخ وہ روز تبدیل نہیں کر سکتے, بارش کو روکا نہیں جا سکتا. انسان جو ہے اس کو تیار کیا جاتا ہے کہ اس نے کس پوائنٹ آف ٹائم پر کیا رویہ اختیار کرنا ہے. وہ تربیت کا فقدان ہے. پاکستان کو آزاد ہوئے اب 6 دہائیوں سے زائد ہو گیا ہے, لیکن وہاں پولیٹیکل سٹیبلٹی نہیں, پیسفل ٹرانسفر آف پاور نہیں رہی, کنسسٹنسی آف پالیسی نہیں تھی. نیشنل ایشوز کی بجائے پرسنل ایشوز اور پرسنل سکور سیٹ کیے گئے. آپ تاریخ اٹھا کے دیکھیں, برطانیہ جس ملک میں اب ہم بیٹھے ہوئے ہیں, اس نے بھی صدیوں میں جا کر وہ سسٹم لایا جس سے اب ہم امپریس ہیں. امریکہ بھی خانہ جنگی کا شکار رہا. انہوں نے جب شعور حاصل کیا, مینیج چیزیں کی, تو انہوں نے نظام ٹھیک کر لیا. ہمارے ہاں اس طرح کی سوچ ڈیولپ نہیں ہوئی. یہ اب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اسٹیٹ کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس کو لک آفٹر کرنا شروع کرتی ہے, ماں باپ کو مجبور کرتی ہے کہ تعلیمی اداروں میں بھیجو. ٹیچر کی نگرانی ہے, باقاعدہ سزا ہے, سزا نہ جائیں تو. آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں. ہمارے ہاں آپ بچے کو مائیں اکثر, جیسے پہلے ہم انفارمل گفتگو کر رہے تھے, ایک ایوریج ہے کہ پاکستان میں 60% سے زیادہ مائیں گھروں سے باہر کام کرتی ہیں. اگرچہ ہم کہتے ہیں عورتیں ایکٹیو نہیں ہیں, ہمارے کھیتوں میں بھی کام کر رہی ہوتی ہیں, دیہات میں, شہر میں مائیاں ہوتی ہیں گھروں میں کام کرتی ہیں, وہ فجر کے وقت گھر سے نکل جاتی ہیں. بچے ان کے آزاد ہیں, سڑک پہ پھریں, گالی سیکھیں, تربیت نہیں, نہ ان کو نماز کا بتایا جاتا ہے گھر میں, نہ تعلیم کا. تو 60% جنریشن آپ کی ماں کی گود میں تربیت پانے سے قاصر ہے. معاشی مسائل ہیں وہ اس طرف نکل جاتی ہے. مڈل کلاس میں آپ آ جائیں تو وہ غم روزگار میں پھنسے ہیں, اپنی ترقی میں پھنسے ہیں, بچوں کی فیسیں پوری کرنی ہے, مہنگائی کا مقابلہ کرنا ہے. میاں بیوی گھر میں بیٹھ کے بجٹ کے اوپر جھگڑا کر رہے ہوتے ہیں, بچوں کی تعلیم پوری نہیں ہوتی. وہ بچوں کو تربیت کی بجائے بچوں کو نظر آتا ہے کہ جی پیسے نہیں ہیں اس لیے گھر میں مسئلہ ہے, تو وہ اس کے اندر آتا ہے کہ جی پیسہ حاصل کرو تو میں مستقبل میں رہوں گا. وہ پھر دیکھتا ہے شارٹ کٹس معاشرے میں مل جاتے ہیں. اب مدرسے کہیں اردو ہے, کہیں کسی زبان میں انگلش پڑھائی جا رہی ہے. پھر دینی مدرسوں میں آپ نے ماں باپ وہاں بھیج دیتے ہیں, وہاں مولوی کی جتنی تعلیم ہے وہ اسی قسم کے فتوے سکھاتا ہے. وہاں ہمارے ہاں کہیں قندیل بلوچ بن رہی ہے, کہیں مفتی عبد الباقی بن رہا ہے, نو باڈی کیئرس. وہاں پہ کوئی ایک آدھ ملالہ نکلتی ہے یا ایک آدھ نکلتے ہیں جو ایکسل کر جاتے ہیں, وہ دنیا بھر میں نمایاں ہو جاتے ہیں. لیکن باقی جو ہیں وہ پھر دوسرے ملکوں کہ اپنے مفادات جو ریجن میں ہیں وہ اس قوم کو ایک را میٹیریل کے طور پر استعمال کر کے انسٹیبلٹی بھی پیدا کرتے ہیں, اور یہ ہوتا ہے. لیکن جن ملکوں میں اسٹیٹ نے کنٹرول اور ہولڈ کیا ہے وہاں جنریشنز آ رہی ہیں. دراصل تو بنیادی چیزوں کو درست کرنے کی ضرورت ہے.
حکومت درست اگر آج ہوگی تو اس کے اثرات بھی کئی سالوں میں نظر آئیں گے. آپ نے ابن خلدون کا ذکر کیا, مجھے یاد ہے ابن خلدون نے یہ کہا ہے کہ جو آفٹر ایوری 30 years ون جنریشن ٹیک اوورز دی ادر. آج جو بچہ پیدا ہوا اس کو کچھ نہیں پتا, لیکن جو 30 سال کا نوجوان ہے وہ اگر سول سروس میں ہے تو مڈل مینجمنٹ میں ہے, فوج میں ہے تو مڈل آفیسر ہے, اور بزنس مین ہے تو وہ انوویٹو ہوگا. جب وہ 60 سال کا ہوگا تو بچہ 30 سال کا ہو جائے گا, اور 30 سال والا 60 سال کا ہوگا, وہ ایگزٹ لائن پہ ہوگا. تو وہ کہتا ہے ایک نسل 30 سال میں, تو آج آپ قوم کو تربیت شروع کریں تو اس کے نتیجے 20 سے 30 سال میں نکلتے ہیں. تو ہم نے 2 نسلیں ضائع کر دی پاکستان بننے کے بعد اس کو قوم بنانے میں. ہجوم تو ہم ہیں, ہم سب اس کے من حیث القوم ذمہ دار ہیں. میڈیا لے لیں, سیاستدان لے لیں, بیوروکریٹس لے لیں, ہم نے اس کو اس انداز میں نہیں سوچا. یہ شعور اب ڈیولپ ہو رہا ہے. میں بینگ اے پاکستانی مایوس نہیں ہوں, کیونکہ جب آپ آئیڈینٹیفیکیشن آف ایشو کر لیں تو سالوشن ہوتا ہے. اگر ڈاکٹر کو مرض کا ہی نہ پتہ چلے تو وہ دوا تجویز نہیں کر سکتا. اب من حیث القوم یہ شعور پیدا ہو رہا ہے. میڈیا نے کچھ اس طرح کی اوپننس دکھائی ہے, میڈیا پر بھی تنقید ہوتی ہے. اب ایک شعور قوم میں پیدا ہو رہا ہے کہ یار ہمارے ساتھ ہوا کیا ہے. یہی نتیجہ ہے کہ اس وقت آپ دیکھیں تو ہم ایک فیز سے گزر رہے ہیں. اگر یہ فیز پروسیس چلتا رہا ڈیموکریٹک تو ہمیں راستے نکل آئیں گے. جی صحیح. میں یہاں اگر اجازت دیں تو علامہ اقبال کے چند اشعار ہیں, جی پلیز, وہ برمحل بنتے ہیں, تو وہ اگر اجازت دیں تو ناظرین کی نظر کرتا ہوں. علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ تیری نگاہ میں ہے معجزات کی دنیا. صوفی سے خطاب کرتے ہوئے فرما رہے ہیں ضرب کلیم میں کہ تیری نگاہ میں ہے معجزات کی دنیا, میری نگاہ میں ہے حادثات کی دنیا. تخیلات کی دنیا غریب ہے لیکن غریب تر ہے حیات و ممات کی دنیا. اور عجب نہیں کہ بدل دے اسے نگاہ تیری, عجب نہیں کہ بدل دے اسے نگاہ تیری, بلا رہی ہے تجھے ممکنات کی دنیا. سری صاحب بات کر رہے تھے, آپ نے پاکستان کی تاریخ پہ کئی کتابیں لکھ ڈالی ہیں اور اس پہ ایک سیر حاصل بحث بھی آپ نے اس میں کی ہے, کوشش کی ہے کہ اصل چیز جو ہے وہ ہمارے نوجوان نسل کے سامنے آئے. میرا ایک بنیادی سوچ ابھی سوال ابھرا گفتگو کے دوران کہ ہم بات کر رہے تھے قوموں کی اور امت کی. اگر اس فلسفے پہ لیا جائے تو ہم مسلمان تو سارے کے سارے ایک امہ ہیں, اور وہ طالبات, اس کی وہ روشنی جو مسلمان امہ کا حصہ ہے اور ان کے لیے خصوصاً تھی, اس کی روشنی سے مستفیض تو دوسرے لوگ ہو رہے ہیں. اور جہاں تک رہی پاکستان کی بات, تو اگر ہم تاریخوں پہ, قوموں کی تاریخوں پہ نظر ڈالیں تو ہم تو یہ دیکھتے ہیں کہ 200 300 400 سال لگ جاتے ہیں کسی بھی ہجوم کو قوم بننے میں. اور ہمیں تو ابھی 70 سال بھی پورے اگرچہ نہیں ہوئے, لیکن ایک ایڈوانٹیج ابھی یہ ضرور تھی کہ جدید سائنسی دور ہے, کمیونیکیشن بہت آسان ہے, ہم دوسرے لوگوں کی کمیونیکیشن سے, ان کی ایجادات سے فائدہ اٹھا کے, استفادہ کر کے اپنا سفر بڑی تیزی سے طے کر سکتے تھے. سیری صاحب وہ سفر ہمارا کیوں رکتا ہوا نظر آتا ہے؟ بہت شکریہ جناب, لیکن مجھے تھوڑا سا اختلاف کرنے کی اجازت دیجیے. تھوڑا سا اختلاف نہیں, آپ بھرپور کیجیے. آپ فرما رہے ہیں کہ جناب ابھی صرف 60-70 سال ہی ہوئے ہیں ہمیں آزاد ہوئے, تو آپ نے اس کا مقابلہ کر دیا یورپ کے ساتھ کہ جناب ان کو پتہ نہیں 300 اور 400 سال لگ گئے. آپ کی سوچ اور آپ کی گفتگو اپنی جگہ پہ بالکل مسلم. میں اس تصویر کا دوسرا رخ یہ دیکھتا ہوں کہ میرے ساتھ ہی چائنا بھی آزاد ہوا تھا, میرے 25 سال کے بعد ہم ہی سے ہی بنگلہ دیش آزاد, ہمارے ساتھ ہی اس وقت تھائی لینڈ بھی آیا, ٹھیک ہے نا سامنے. وہ قومیں کہاں پہنچ گئیں. مجھے ایک اور بھی یاد ہے, سیکریٹری بیوروکریٹ AGN قاضی جو کہ ایوب صاحب کے ساتھ ہوتے تھے, جنرل ایوب کے ساتھ, وہ جو اس وقت وہ 5 سالہ منصوبہ ترتیب دیا کرتے تھے, ساؤتھ کوریا والے 62 میں آپ سے لے کے گئے, کاپی کرتے تھے, بالکل ایسا ہے. 62 میں آپ سے لے کے گئے AGN قاضی کو, بعد میں انہوں نے 2 بار بلایا کہ جناب ہم
اس کو تھوڑا سا نکھار کر آگے لے کے جانا چاہتے ہیں، ہماری مدد کیجیے. ہمارے اپنے حالات کے مطابق گئے وہاں پہ. ساؤتھ کوریا جو ہے نا وہ بالکل 10 سال کے بعد وہ جاپان کو آنکھیں دکھا رہا تھا اور آج بھی دکھا رہا ہے. بے شک بے شک. تو سر آپ اگر اس طرف سوچیں گے کہ انہوں نے 300 سال میں جمہوریت کا وہ سفر طے کیا ہے تو میں کہوں گا کہ ان کو کیا سرخاب کے پر لگے تھے جو ہمیں نہیں تھے. وہ نیتوں میں فرق ہے سر. بالکل یہی بات یہی. اور دوسرے وہ جو میں نے گزارش کی کہ ہم جو ہماری اصلی اساس ہے ہم اس بنیاد کو بھول بیٹھے ہیں. بڑی سیدھی سی بات ہے، لا اکراہ فی الدین، بات ہو گئی. جب آپ کہتے ہیں کہ دین میں جبر نہیں، وہاں پہ یہ نہیں ہے کہ لا اکراہ فی الاسلام، صحیح اسلامی کی تو بات نہیں. تو بھئی وہاں پہ جو عیسائی ہے، وہاں پہ جو یہودی ہے، جو مسلمان ہے، سکھ بھی ہیں، ہمارے احمدی بھی تھے. آپ نے صرف ایک طرف سوچ کے جذبات میں آ کر آپ نے ایک کو کافر کہہ ڈالا، ایک کو آپ نے ملک سے نکال دیا، ایک کا قتل عام شروع کر دیا، گرجوں کو آپ نے توڑنا شروع کر دیا. وہ تو ایک ان کے ساتھ بات ہو گئی. فی الاسلام بھی آپ دیکھیے آپ نے وہی کام کیا کہ وہ جناب جو ایسے ہاتھ باندھے گا وہ کافر ہے، جو ایسے بات نہیں باندھے گا وہ کفر کے نزدیک ترین ہے. کبھی ہم شیعہ بن گئے، کبھی ہم سنی بن گئے، کبھی ہم دیوبندی بن گئے. بابا وہ جو اصل اساس ہے، وہ جو 4 ہمارے امام صاحبان ہیں، انہوں نے تو آپس میں کبھی نہیں کہا کہ صرف میری تعلیم صحیح بات. درست ہے. انہوں نے تو یہ کہا کہ تمام علماء جو ہیں وہ ٹھیک ہیں. آپ نے بھی مطالعہ کیا ہے کچھ تھوڑا بہت، ہم نے بھی مطالعہ کیا ہے. قرآن میں کہیں کوئی ذکر نہیں ہے، ایک مرتبہ ایک جگہ پہ ذکر ہے تفرقو، اور وہ بھی ولا تفرقو. اس کے منفی میں ہے، منفی میں ایک جگہ صرف ذکر ہے فرقے کا، اور وہ بھی ولا اس کی نفی میں ہے کہ واعتصموا بحبل اللہ جمیعا ولا تفرقوا. تو جب ہم بھول ہی گئے ہیں اپنی اصلی پرانی بیسک تعلیم کو، تو پھر ہم ان قوموں کا یہی حال ہوتا ہے جو اپنی سب سے بڑی رہنما کتاب، سب سے بڑی رہبری کی کتاب ہیں، اور جو اب تک نہیں آنے والی تمام نسلوں کے لیے بن گئی، اس کو ہم بھول جاتے ہیں. اپنے امام ہمیں یاد ہے کہ میرے امام نے یہ کہا تھا کہ ہاتھ ایسے باندھ رہے ہیں، باقی سب کافر ہے، باقی ٹھیک ہے. اور یہ اچھا یہ ایک بڑا سینسٹیو ایشو ہے. پچھلے دنوں ہمارے ملک میں عشق رسول کا بہت میں سمجھتا ہوں اس کی بے ادبی بھی کی گئی ہے بہت سی جگہوں پہ، کہ ہم عاشق رسول بن کے دوسرے لوگوں کو مار دیتے ہیں. لیکن کیا یہ ہم بے ادبی نہیں کرتے کہ جو اس رسول نے ہمیں تعلیم دی ہے اس کی خلاف ورزی کر رہے ہیں؟ کیا یہ توہین نہیں ہے؟ سب سے دیکھیے میں اس کو ایک اور پیرائے میں بیان کرنے کی کوشش کرتا ہوں. قرآن پاک ایک ایسی کتاب ہے جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے خود ذمہ داری لی ہے کہ اس کی حفاظت میں کروں. اگر ہم مسلمان جو کلمہ گو ہیں، ہم اگر اس کی حفاظت نہیں بھی کریں گے تو بھی وہ پیغام مسلمہ ہے، موجود ہے. وہ جو اصول ہیں، جیسے پہلے سحری صاحب نے بھی ذکر کیا، آپ نے بھی، کہ یہ بھی درست ہے کہ انہوں نے ان پرنسپلز کو سامنے رکھا. یہ قومیں جھوٹ نہیں بولتی، یہ قومیں حق نہیں مارتی کسی کا، یہ قومیں احترام کرتی ہیں انسانیت کا اعلیٰ معیار پہ. صرف انہوں نے کلمہ نہیں پڑھا، ورنہ یہ یقیناً ہم سے بہتر مسلمان ہو سکتے تھے. ٹھیک، اس میں تو کوئی شک نہیں. 2 پہلو ہیں اس وقت کہ جن مسلمانوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ قرآن پاک کی تعلیم کو عام کریں، ہم نے مولوی اور مسٹر کی تفریق پیدا کر دی یا کروا دی گئی. مولوی سمجھتا ہے کہ مسجد میری جاگیر ہے، مسٹر یہ سمجھتا ہے کہ مسجد سے باہر میں ہوں، مسجد کے اندر میں جاؤں گا تو میں سیکنڈ کلاس ہیومن بینگ ہو جاؤں گا، کیونکہ مولوی مولوی کی علمیت، اس کی تعلیم کے لیے کوئی سینٹرلائز ٹریننگ انسٹیٹیوٹ نہیں ہے تعلیم کے لیے. ایم اے اسلامیات ہم کراتے ہیں، ایم اے عربک کرتے ہیں. جن لوگوں نے کنٹمپریری ریلیجنز کو پڑھا ہے ان میں 1% لوگ بھی ہمارے امام مسجدوں میں نہیں پائے جائیں گے. وہ گریڈ 16, 17, 15 کی نوکری ڈھونڈ رہے ہیں، وہ نہیں ملتی ان کو. بہت شکریہ دونوں حضرات کا. اجازت دیں تو ہمارے ساتھ کالر بہت دیر سے انتظار جی ویلکم. ان کو بھی شامل کرتے ہیں، دیکھتے ہیں کون کہاں سے. السلام علیکم جی.
جی وعلیکم السلام. جی شاہ شکیل صاحب صاحب. کیسے ہیں آپ؟ جی الحمدللہ, آپ کیسے ہیں؟ آپ ٹھیک ہے؟ میں شکیل بول رہا ہوں ورلے سے. جی شکیل صاحب تو فرمائیے. میں مخل ہو رہا ہوں آپ کی اچھی اچھی باتوں میں. تو میں یہ آواز نہیں آ رہی آپ کی. جی. ویسے میں ایک ماہر القادری ہیں. پہلے تو سب دیکھنے والوں کو میری طرف السلام علیکم, ڈی ایم کے اسٹاف کو, ہمارے مہمان آئے ان کو بھی بہت بہت السلام علیکم. وعلیکم السلام. ماہر القادری انہوں نے قرآن کی فریاد لکھی ہے. جی. وہ کہتے ہیں طاقوں میں سجایا جاتا ہوں, آنکھوں سے لگایا جاتا جاتا ہوں, ہوں. واہ تعویذ بنایا جاتا ہوں, دھو دھو کے پلایا جاتا ہوں. واہ. جزدان حریر و ریشم کے اور پھول ستارے چاندی کے, واہ. پھر عطر کی بارش ہوتی ہے, خوشبو میں بسایا جاتا ہوں. واہ. جس طرح طوطے میں مینا کو کچھ بول سکھائے جاتے ہیں, اس طرح پڑھایا جاتا ہوں, اس طرح سکھایا جاتا ہوں. واہ. جب قول و قسم لینے کے لیے تکرار کی نوبت آتی ہے, پھر میری ضرورت پڑتی ہے, ہاتھوں میں اٹھایا جاتا ہوں. کیا بات. دل سوچ سے خالی رہتے ہیں, آنکھیں ہیں کہ نم ہوتی ہی نہیں, کہنے کو میں ایک ایک جلسے میں پڑھ پڑھ کے سنایا جاتا ہوں. آہا. نیکی پر بدی کا غلبہ ہے, سچائی سے بڑھ کر دھوکا ہے. ایک بار ہنسایا جاتا ہوں, 100 بار رلایا جاتا ہوں. یہ مجھ سے عقیدت کے دعوے, قانون پہ راضی غیروں کے. یہ مجھ سے عقیدت کے دعوے, قانون پہ راضی غیروں کے. لبوں پہ رسوا کرتے ہیں, یوں بھی رسوا کرتے ہیں, ایسے ستایا جاتا ہوں. واہ. کس بزم میں مجھ کو یارا نہیں, کس عرس میں میری دھوم نہیں. واہ. کس بزم میں مجھ کو یارا نہیں, کس عرس میں میری دھوم نہیں, پھر بھی اکیلا رہتا ہوں, مجھ سا بھی کوئی مظلوم نہیں. تو یہ عمل کرتے ہیں قرآن مجید کے ساتھ, تو کیا ہم حاصل کریں گے. یقیناً یقیناً. تو بڑی مہربانی ٹائم دینے کی. بہت شکریہ. بہت شکریہ. ماشاءاللہ. اور بہت برمحل اور بہت موقع کچھ کہہ کی دیا, مناسبت بہت کچھ سے کہہ سبھی کچھ منظر کا سبھی کچھ کہہ دیا, اور بہت خوبصورت آپ کی کنٹریبیوشن آج کے پروگرام کے حوالے سے. آپ کا بہرحال بہت بہت شکریہ. آپ ہمیشہ ہمارے ساتھ اس پروگرام میں شریک ہوتے ہیں, اور بڑی اچھی اچھی آپ ہمارے ساتھ شیئر کرتے ہیں چیزیں. آج بھی آپ نے بہت خوبصورت ماہر القادری کا کلام ہمارے ساتھ, جو حقیقت پر مبنی ہے, ہمارے ساتھ شیئر کیا. آپ کا شکریہ. معاف کیجیے گا. سیری صاحب, آپ نے اپنی کتاب میں پاکستان کی تاریخ کے حوالے سے بہت کچھ تحریر کی ہے. اس میں آپ نے انتظامی حالات کے حوالے سے بات کی ہے, پاکستان کی ہسٹری کے حوالے سے بات کی ہے. اچھا, اب راؤ صاحب بھی یہاں موجود ہیں, آپ بھی نبض شناس ہیں, آپ کا بھی ہاتھ نبض پہ ہے. ہمیں مرض کا تو پتہ چل گیا ہے, لیکن تشخیص ہو چکی, دوا نہیں مل رہی. بتا دیتے ہیں, عرض کی. میں گزارش کر دیتا ہوں. نئی بات ہوگی, رواج بن گیا. پچھلے 5 سال سے, جب سے ان کے بعد سرور منیر راؤ صاحب نے لوگوں کو ٹرین کیا, اور وہ اینکر بن گئے, اور وہ نئے نئے ٹی وی کھل گئے, سارا کچھ جو بھی آتا ہے, جو کرپشن بہت ہے, پولیٹیشینز کو لے آئیے, فلاں پولیٹیشین کو ٹانگ دے. وہ ایک جماعت والے پولیٹیشین کو ٹانگنے کو کہتے ہیں, دوسرے چینل پہ دوسرے والے کو چل رہا ہے. ایک پچھلے 5 سال سے. سر اصل مرض مجھ میں ہے, بیوروکریٹ میں تھا. پاکستان یا ملک کی کوئی بھی, جسے کہتے ہیں کہ آپ شاہراہ پہ آپ نے جانا ہے, بیوروکریسی ہی لے کے جاتی ہے. بالکل. کسی نے اس طرف دھیان نہیں دیا, آپ لوگ بات نہیں کرتے. میں ان کی وساطت سے سرور منیر راؤ صاحب کو اپنی برادری پر انگلی اٹھا رہا ہوں. اوپن کر دیجئے اس بات کو کہ اس ملک میں تمام کی تمام کرپشن بیوروکریسی کی وجہ سے آئی. بالکل صحیح. ان کے بگڑنے کی وجہ سے آئی. میں مثال دے دیتا ہوں. پاکستان جب بنا, قائد اعظم رحمت اللہ علیہ جب وہاں پہ تھے, جی, تو ان کے ساتھ 2 4 10 جو آ گئے اس وقت, وہ پولیٹیشین تو نہیں تھے, صحیح بیوروکریٹس ہی تھے. صحیح. جنرل ایوب کے دور کو, مارشل لاء کو کوئی اب اس پہ انگلی نہیں اٹھاتا, لیکن اس کی سب تعریف کرتے ہیں.
हालांकि वो मार्शल ही था, सही इसलिए कि उसके पास ब्यूरोक्रेट्स की बेहतरीन टीम थी। सही आप हाशिम ले लीजिए, उसके बाद ये जी काजी की मैंने बात की है, उस वक्त के आगा हिलाली आप देख लीजिए फॉरन, उसमें उस वक्त के जो भी अल्टीमेटली ये वहां तक ये चलते रहे गुलाम इसहाक खान जी, तक, जी। जब तक वो ब्यूरोक्रेट रहे बेहतरीन रहे। सही अब वो रोवेदादान को आप ले याद करिए, मिनिस्टर ऑफ इंटीरियर उनके पास थी, आगा शाही को आप याद करिए, सही जीवन खान, ये तमाम वो ब्यूरोक्रेट्स हैं जिन्होंने पाकिस्तान का इमेज बुलंद किया। एक नेशनलिस्ट होने के तौर पे आगे लेके चले उसको। सही उसके बाद जब ये सियासी दौर शुरू हुआ, मुझे एनालिसिस करने दीजिए, 2 मिनट देता हूं। जब खुल के बात कीजिए 71 की बात आ गई, जी, ये मुझे सेकंड करेंगे, ये भी तारीख के बहुत ही मतलब आला तालिब इल्म है। 71 के बाद से जब वो सियासी दौर शुरू हो गए, अयूब खान चले गए और उसमें 2 साल यहिया खान का भी शामिल कर लीजिए, वो किसी खाते और शुमार में इसलिए नहीं है कि कोई ब्यूरोक्रेट जो है ना वो अपनी जगह पे नहीं रहा, सही चल रहा था सिस्टम बस, लेकिन वो डिटीरियोरेट होता रहा। उसके बाद से पार्टीबाजी हो गई ब्यूरोक्रेट्स में। अमेरिकन निज़ाम का इन्होंने हवाला देकर कि जी वहां पे ऐसा होता है कि जो भी पॉलिटिकल गवर्नमेंट आती है अपनी टीम साथ लेके आती है, लेकिन वो एक्सपर्ट्स की टीम होती है। भुट्टो साहब काबिल एहतराम है, जिसको हम कहते हैं थिंक टैंक काबिल एहतराम है। अब उन्होंने जो भी उस वक्त मिनिस्ट्रीज दी, जिनको उनकी वो वज़रा को अपनों को किसी की भी क्वालिफिकेशन वो नहीं थी जिसके वो अहल थे। अगर कोई डॉक्टर था तो उसको जो ना वो कोई और मिनिस्ट्री दे दी, और अगर कोई लॉयर था तो उसको डॉक्टरी दे दी, वगैरह वगैरह। लेकिन उसके साथ ही ब्यूरोक्रेट्स जो है ना वो उन्होंने अपने अपने पाँव जमाने शुरू कर दिए। ये उस वक्त वो यूं समझिए कि खराबी की इब्तदा शुरू हो गई। लेकिन मुझे कहने दीजिए कि जब तख्ते लाहौर जो है जी, इन्होंने अपनी टीम बनाई 85 में आने के बाद, बिल्कुल 1985 में, आप यूं समझिए कि जब वो मजलिस शूरा वगैरह के जब वगैरह बनी थी, बनी, और हाँ उसके जी। बाद से ये आजकल के हमारे वज़ीर आज़म वज़ीर आला आए थे, इनको कोई गाइड करने वाला नहीं था। तो मुल्क की बदकिस्मती मैं ये कहूँगा इनका कसूर नहीं। आज भी आप देख लीजिए उनके साथ जो उस वक्त टीम आ गई, वो बेसिकली उन्होंने ऐसे ऐसे मंसूबे उनको बना के देना शुरू कर दिए। उनकी ख्वाहिश थी कि चले जी मोटरवे बना दीजिए, लेकिन मोटरवे में मैंने तफ्तीश की है, एक ये बिल ऑफ क्वांटिटीज पड़ा है 3 सफ़े का, उसमें 16.63 अरब रुपया जो है वो गवर्नमेंट से मांगा गया कि लाहौर से रावलपिंडी तक मोटरवे बननी है। ठीक, अब बाद में मोटरवे आधी बन गई, उसके बाद वो बातें दूसरी तरफ से निकली, भाई वो मोटरवे तो बन गई है लेकिन ये आपने लागत कितनी कर दी है? लागत तो आपकी बन गई है 34 अरब, आपने तो कहा था 16 अरब लगेगा। अब आजकल तो उनकी भी कोई वैल्यू नहीं। तो जब वो बिल ऑफ क्वांटिटी में पहली पे मैंने कहा जी वो लाइए ना जिसपे एक्निक वालों ने आपको अथॉरिटी दी थी, तो जनाब बिल एंड क्वांटिटी जो हमारे पास जो थी उस पर 16 अरब लिखा हुआ था, जो उनकी फाइल से निकली उस पर 22.5 अरब था। वाह, भाई वो 6 अरब किधर है जी? हमें तो नहीं पता, वो तो फलां था, वो तो फलां था, वो तो फलां था। और उसके बाद फिर तुरफा ये कि जरदारी साहब की हुकूमत आ गई, वो पीपल्स पार्टी की, उन्होंने दरख्त लगाने के बहाने जो है ना वो 4.5 अरब रुपए का एक ठेका दे दिया, जंगला लगाने के बहाने जी हाँ, जनाब वो 13 अरब और दे दिया। एक मुल्क है ये। अब मेरे कहने के मतलब यह है कि ये जरदारी साहब को और नवाज शरीफ साहब को ये रास्ता किन्होंने दिखाया था? वो जो ब्यूरोक्रेट्स बैठे थे जिन्होंने 16 अरब से 22 अरब करके दे दिया कि जनाब ये 3 अरब आप ले जाइए, 3 अरब हमारे लिए छोड़ दीजिए। असल में वो बात आपके वाली है ना जी कि इस तरीके से उनको भी अपनी करप्शन का एक बहाना मिल गया ना जी, असल रास्ता में मिल भी गया बाद में फिर ये दाढ़ी से मूछें बढ़ गई। जी। अब ये सूरत हाल है कि अब आप देखिए कि नवाज शरीफ साहब 10 साल के बाद अगर गए तीसरी बार जब वज़ीर आज़म बन के, तो आप देखिए कि वो ब्यूरोक्रेट्स उन्होंने वो ढूंढ के निकाल लिए जो कि किसी ना किसी बहाने से वाशिंगटन में बैठे थे, दुबई में बैठे थे, लंदन में बैठे थे।
वापस गए, वही फारूकी साहब गए, वही ख्वाजा जहीर बैठे हुए अभी भी वहां पे, बूढ़े हो गए वो, सही 90 साल के होने वाले हैं, सही। लेकिन सिर्फ इसलिए कि उन्होंने उस वक्त वो इनको करप्शन के रास्ते दिखाए थे, पॉलिटिशियंस को पसंद आ गए। उनका यार ये तो हम पे तो इल्जाम चले, ये सियासी लगते ही रहते हैं, लेकिन असल तो ये करके देते हैं हमें। वाह, बिल्कुल सही। अच्छा, मैं यहाँ पर एक बात करना चाहूँगा, तो वो बस वो आखिरी फिक्रा बस आप यही ध्यान में रखिए कि जहां पे आप मर्ज की तशखीस आपने की है ना, वो तो मरीज हैं। नवाज शरीफ साहिबान को शामिल कर लीजिए, जरदारी साहिबान को शामिल कर लीजिए, असल में वो जो चोरों की नानी है, जो फाइल बना के उनको देता है, जो रास्ते चोरी के बताता है, वो ब्यूरोक्रेसी है। वो ब्यूरोक्रेसी है। तो जब तक आप उनको लगाम नहीं डालेंगे, जब तक उनका एहतसाब नहीं होगा। लेकिन अब तो मेजॉरिटी ब्यूरोक्रेसी की वो सियासतदानों के रिश्तेदार बन चुके हैं। यही तो मैं कह रहा हूं ना, ये भी ये तहफ़्फ़ुज़ उनको मिल गया। मैं इसलिए कि देखिए नवाज शरीफ साहब आए पहली बार, उन्होंने, ये मैं आप बात कर रहा हूं 85 की, इनको ये किसने रास्ता बताया था कि जनाब आप अगर आप अपने उसमें इस्तकामत चाहते हैं अपनी हुकूमत में, उन्होंने कहा जी ठीक है जी 125 ASI पोस्ट क्रिएटें कर दीजिए। अब पंजाब पुलिस में चीफ मिनिस्टर थे, 125 ASI उन्होंने कर दिए। कौन ASI आए जी? हर MPA साहब को कहिए कि अपने छोटे भाई को भेज दे। बिल्कुल ऐसे ही। आपने तो सारी फोर्स का सत्यानाश कर दिया, सारी पॉलिटिकल फोर्स बन गई, वो सारे खुशी खुशी वहां पे चले गए। वही ASI आधे उसमें से आधे SP बने बैठे हैं, आधे इंस्पेक्टर हैं, आधे DSP, आधे रिटायर होकर घर चले गए। लेकिन अगली बात आई है, जब बेनजीर साहब आई तो उन्हें हमने कहा 1988 में पुलिस के एक ये शुएब सडल उनमें फॉरवर्ड थे, PC रावलपिंडी में डिनर पे बुलाया था हमने इनको, सबने मिलकर पेश किया कि जनाब वो जो कर गए हैं 125 बुराए कर्म, उनको वापस भिजवा दीजिए, इससे मुल्क नहीं चलते, ये खराब होंगे, ये हमारी सारी फोर्स पॉलिटिसाइज हो गई है, हम उनको ट्रांसफर नहीं कर सकते, तो ये 125 ही अभी चले जाइए। अब आप यकीन कीजिए, अब उस वक्त अभी ये क्या उम्र थी, पहली इनकी थी ना असाइनमेंट बेनजीर साहबा की, 1988 की बात कर रहा हूँ। अब 89 में ये जनवरी 89 या इसमें PC क्या आप रिकॉर्ड निकाल के देख लीजिए। जब इनसे कहा उन्होंने कहा जी ठीक है ये तो बड़ी में जाके करते हैं, ये सारे करते हैं। अब अप्रैल तक हम इंतजार कर रहे हैं कि जनाब वो ऑर्डर उनके रिवर्सल के आएंगे, वो रिवर्सल के ऑर्डर तो नहीं आए, 850 उसी किस्म के और आदमी और आ गए, 850 सर। बिल्कुल ऐसे। देखिए इसमें एक चीज, इजाजत है आपकी प्लीज। ये तो एक इन्होंने, चूंकि ये खुद ब्यूरोक्रेसी से हैं तो इनसे बेहतर कोई नहीं जानता कि उनका रोल क्या है। लेकिन आप इसके असरात देखिए, ये तो 125 और इसकी बात कर रहे हैं, आपका मिनी पाकिस्तान है कराची जी। कराची में ज़रबे अज़्ब के साथ अब साल से ज़्यादा हो गया है ऑपरेशन जारी है, लेकिन कराची में अब तक जड़ को रूट आउट नहीं किया जा सका। उसकी वजह भी यही है कि चोर जो है, जब चौकीदार चोर बन जाए तो हिफाजत कैसे करें। वहाँ की पुलिस, वहाँ की ब्यूरोक्रेसी, वहाँ के सियासतदान, आप किसी एक की तरफ हाथ उठा के ये नहीं कह सकते कि जी ये हुब्बुल वतनी और दयानत में मिसाली है। मिसाली, सही। तो कराची जो है मिनी पाकिस्तान, उसमें चूंकि पॉलिटिकल भर्तियां हुई, इसी तरह के लोग लाए गए, तो रेंजर्स के ऑपरेशन की जो रिपोर्ट्स आती हैं वो भी यही हैं कि जी जब इलाके का थानेदार जराइम को प्रमोट कर रहा है तो हम कैसे पकड़ें इनको। पुलिस की गाड़ियां किराए पे मिलती है, किराए पे मिलती हैं, और वो जाके इक़दाम कत्ल में वो गाड़ियां दरियाफ्त होती हैं, दहशतगर्दी में पकड़ी जाती हैं। तो ये जो लोग ये काम करते हैं वो अपनी नस्लों की तबाही कर रहे हैं। ये शऊर के आपकी नस्ल कैसे तबाह हो रही है, ये अवाम में बचपन से डाला जाता है। सही। मैं आपको एक मिसाल देता हूं कि मैं CNN वर्ल्ड रिपोर्ट का वक्त है ना आपके पास? जी बिल्कुल। मैं CNN वर्ल्ड रिपोर्ट का कंट्रीब्यूटर रहा हूं साल साल, और मैं निस्फ दर्जन से ज़ायद बार मैं एटलांटा में CNN के साथ कॉन्फ्रेंसेस में भी गया और काम भी किया।
وہاں پہ جو ایک بہت ہی سینئر وہاں کے میڈیا چیف تھے، ان سے ایک انفارمل میٹنگ میں میں نے ایک سوال کیا کہ جی ہر کوئی کہتا ہے ہماری سکسیس جو ہے وہ سسٹم میں ہے. ایک ہے نا، آپ کسی پوچھیں بھئی کیسے برطانیہ ترقی کر رہا ہے، آپ سب کہیں گے جی ایک سسٹم ہے اس کی وجہ سے کر رہا ہے. تو میں نے روایتی سوال سے ہٹ کے کہا، میں نے کہا جی سبھی سسٹم کہتے ہیں، لیکن آپ مجھے یہ بتائیے کہ سسٹم کیوں کامیاب ہے. اب آپ کو پتہ ہے جو یہ میڈیا کے لوگ ہیں یہ بڑے نباز ہوتے ہیں، کیونکہ ہر حلقے میں گھوم رہے ہوتے ہیں، اور وہ پھر امریکن میڈیا آپ کو پتہ ہے انالیسس بڑی کرتے ہیں وہ لوگ. اس نے کہا لک آئی ول ٹیل یو، یو آر فرام دا تھرڈ ورلڈ کنٹری، لک our secret of success of system is the education. میں کہا جی ہاؤ؟ انہوں نے کہا کہ جب ہمارا بچہ پریپ میں جاتا ہے، پرائمری کلاس میں، اور یونیورسٹی تک جاتا ہے، تو ہم اس کو فارمل ایجوکیشن کے ساتھ ساتھ کچھ چیزیں انفارمل جو بتاتے ہیں، اس میں ایک یہ کہتے ہیں کہ آپ کو اگر کوئی اجنبی ملے سڑک پہ، گھر میں، ایئرپورٹ پہ، اور وہ آپ سے مدد کا تقاضا کرے، تو آپ 2 کویسچن کریں. پہلا کویسچن یہ کریں کہ دی پرسن ہو از آسکنگ فار ہیلپ، اگر آپ اس کی ہیلپ کرتے ہیں تو کیا اس ہیلپ سے امریکہ کو نقصان تو نہیں ہوگا؟ اگر آپ کو جواب ملے کہ نقصان نہیں ہوگا، تو پھر دوسرا سوال آپ یہ کیجئے کہ اس کی مدد کرنے سے آپ کو نقصان تو نہیں ہوگا. اگر نہیں ہے تو آپ یہ مت سوچیں کہ یہ کون ہے، مذہب کیا، آپ مدد کر دیں ون اوور ہم. آپ یہ 2 بڑی بنیادی سی چیزیں ہیں کہ اگر کوئی آدمی یہ سوچے کہ میں جو کام کر رہا ہوں کیا یہ پاکستان کے خلاف ہے یا یہ میرے یا میری نسل کے خلاف ہے، تو وہ رک جائے گا. ہم ان پرنسپلز کو ایجوکیٹ نہیں کرتے، اس کا نتیجہ ہے کہ آپ قوم نہیں بن سکتے. پہچان ختم ہو گئی نا کہ کیا اچھا ہے اور کیا برا. اجازت دیں تو ایک کالر شامل کرتے ہیں، پھر گفتگو چلتی رہے گی. السلام علیکم جی. ہیلو. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. شاہ جی آپ کا پروگرام ماشاءاللہ بہت خوبصورت جا رہا ہے. بہت شکریہ. غالباً شاہدہ بہت بہت شکریہ. بہت شکریہ. آپ کے مہمانوں کو بھی بہت بہت سلام عرض کرتی ہوں. وعلیکم السلام. فرمائیے. اور ماشاءاللہ آپ تمام احباب کی باتوں سے بہت محظوظ ہوئے ہیں. بہت بہت شکریہ، کیونکہ اپنے اسلاف جو ہوتے ہیں، جو اپنے استادوں کا کام دیتے ہیں آنے والے وقت میں، تو کوئی ٹیلی فون کرے یا نہ کرے، لیکن الحمدللہ والے ہوتے ہیں ان کو بہت کچھ ملتا ہے. تو آپ کے جو مہمان ہیں ان کا بہت بہت شکریہ ادا کرتے ہیں. اس پہر میں وہ آئے ہیں اور اچھی اچھی ہمیں باتوں سے آگاہ کر رہے ہیں، کیونکہ اس وقت پوری دنیا ہی میں افراتفری پڑی ہوئی ہے. کوئی بھی اس وقت جو قوم ہے وہ اتنا دین کی طرف کسی کا بھی رجحان نہیں ہے، کسی قوم کا بھی. تو اس وقت بس دنیا کا جو نفس ہے، دنیا میں دنیا کی لالچ میں لوگ بس. تو میں بھی چند اشعار عرض کرنا چاہتی تھی. کہتے ہیں کہ نہ تاج و تخت شاہی سے ملتی ہے، 2 عالم کی شہنشاہی نبی کے در سے ملتی ہے. تو میرا یہ میسج ہے کہ خیال و فکر دے نئی رتوں کے پھول چن، نئے خیال و فکر دے نئی رتوں کے پھول چن، خزاں کے دور سے بھی تو حقیقتوں کے پھول چن. نظر تیری عقاب رنگ بصیرتوں کے پھول چن، دل خراب کار سے وہ روشنی ہو منعکس، ہو آئینہ خور تیرا محبتوں کے پھول چن. ذرا اتار تو سہی تو جامع فرنگ کو، سلف کی راہ پر نکل شریعتوں کے پھول چن. ذرا اتار تو سہی تو جامع فرنگ کو، سلف کی راہ پر نکل شریعتوں کے پھول چن. حجر شجر یہ ہیں یہاں خزاں کی سخت ڈالیاں، مگر ثواب کے لیے تو شفقتوں کے پھول چن. بہت خوب، بہت خوب. روشن تیری میں قد روی ملول تیری انجمن، تو غر کے غیرتوں کا پی اور ہمتوں کے پھول چن. بہت خوب. گداز دل کہاں گیا لطافتیں کہاں گئیں، خودی تیرا مقام تھا تو رفتوں کے پھول چن. کمند فکر پھینک دے حدود رب کو مت بھلا، کمند فکر پھینک دے حدود رب کو مت بھلا،
نئے خیال و فکر دے نئی رتوں کے پھول چن. پھول چن. واہ. تو یہی میسج ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیک بنائے اور اپنے اسلاف کی باتوں پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین ثم تو آمین. بہت بہت شکریہ. بہت ایک شکریہ اگر جی. اجازت ہو تو میں چند اشارہ اور کر دیتی ہوں. جی فرمائیے، عطا کیجیے. نہ غرور ہے کسی کام پر، نہ سجود پر نہ قیام پر. واہ. نہ غرور ہے کسی کام پر، نہ سجود پر نہ قیام پر، مگر اے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے فخر آپ کے نام پر. آہا. نہ جمال لفظی و معنوی، نہ کمال منطق فلسفہ، مگر ایک مہر خلوص دل کہ ہے سبت میرے کلام پر. واہ. واہ. جو ہجوم یاس میں دفتن کبھی لو لگائی حضور سے، تو چراغ آس کے جل گئے میرے ہر طرف در و بام پر. بہت خوب، بہت خوب. میرے مولا مجھ پر نظر ہی، میرے مولا مجھ پر نظر وہی جو قریش مکہ پہ تھی کبھی، کہ جو پست تھے جو فقیر تھے وہی پہنچے اعلیٰ مقام پر. بہت خوب. کہ جو پست تھے جو فقیر تھے وہی پہنچے اعلیٰ مقام پر. میں بتانے وقت سے کیوں ڈروں، میں بہتان وقت سے کیوں ڈروں، انہیں ریزہ ریزہ نہ کیوں کروں، مجھے لاج آپ کے حکم کی، مجھے ناز آپ کے کام پر. بہت ہزاروں درود و سلام. کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پاک پر سب کو عمل کرنے کی توفیق دے. اور جیسا کہ ہمارے حضرات آپ کے پاس بیٹھے ہوئے آپ کے مہمان بتا رہے ہیں کہ اگر قوم کے جو اسلاف ہے، قوم کے جو نمائندے ہیں وہی اگر بہتر ہو جائے تو انشاءاللہ قوم بھی بہتر ہو جائے گی. تو جزاک اللہ خیر. آپ دعا میں یاد رکھنا انشاءاللہ. ہم آپ بہت شکریہ جی. آپ ہمیں دعا میں یاد رکھیے گا. آپ کی کال کا بہت شکریہ. آپ نے بہت اچھی باتیں ہمارے ساتھ شیئر کی اور بہت خوبصورت برمحل کلام آپ نے ہمارے ساتھ شیئر کیا. آپ کی کال کا بہرحال بہت بہت شکریہ. ایک منٹ جی. بڑی اچھی بات راؤ صاحب نے کمال کر دیا. وہ ایک زندگی کا بہترین فلسفہ ایجوکیشن کی اساس انہوں نے بتا دی جی. کہ پہلے نیشنلزم، بالکل. اس کے بعد آپ کی ذات آئے گی. بالکل بالکل. مجھے ایک واقعہ یاد آ گیا. جی. بچپن کا سمجھ لیجیے. بی ایس سی کے اسٹوڈنٹ تھے. فیصلہ آباد کی، یہ اس وقت لائل پور تھا، پیپلز اکیڈمی. جی. 68 کا دور، آپ 69 کا سمجھیے، 69 کا ارلی تھا میرا خیال ہے. مختار رانا، ہاں جی جی میں نے بھی بعد میں جی جی. مختار رانا کی وہ پیپلز اکیڈمی تھی. پیپلز اکیڈمی میں نصرت بھٹو صاحبہ مرحوم اور بھٹو صاحب مرحوم خود آئے تھے. آئے. اسٹوڈنٹس وغیرہ انہوں نے اکٹھے کی. ہم تو خیر ساتھ والے گورنمنٹ کالج سے تھے. اطلاع ملی، رابطہ رہتا ہے یونینز کا آپس میں، تو وہاں بھی ہم چلے گئے. وہاں پہ باتیں ہوئی بہت قریب. بھٹو صاحب نے ایک فلسفہ سمجھایا تھا انہوں نے اکنامکس کا. وہ کوئی ایک مچھیرے کی مچھلیاں بیچنے کی وغیرہ سارا کر کے. تو کسی نے ایک بزرگ پروفیسر تھے، انہوں نے ایک سوال کر دیا بالکل آپ ہی جیسا ہی. انہوں نے کہا جی کہ یہ آپ بتائیے کہ اس وقت آہستہ تو کرپشن کا وہ جو نا وہ شروع ہو گیا تھا، اس میں سلسلہ شروع ہونا. تو انہوں نے کہا جی کہ یہ کیسے روکیں گے آپ اس کو، چونکہ تھوڑی تھوڑی شکایات آنی شروع ہو گئی ہیں. تو کیا کریں گے، پولیٹیکل کرپشن بھی اور دوسرے بھی کچھ یہ سارے. انہوں نے ایک مثال ایک دی تھی، مجھے اس وقت سمجھ نہیں آئی، لیکن بعد انہوں نے کہا جی کہ جو ہمارا لیڈرشپ کا، انہوں نے کہا جی کہ ہمارا مطلب اگر میں لیڈر بن گیا اور میں صدر ہو گیا یا وزیر اعظم ہو گیا، انہوں نے کہا جی میں ایک چھت پہ ہوں جس کے اندر جس چھت میں 100 سوراخ ہیں. جس چھت میں 100 سوراخ ہیں. کہتا مجھے صرف اس چیز سے غرض ہوگا کہ ان سوراخوں کے اندر پیسے جانے چاہیے، چیزیں جانی چاہیے اور باہر سے آ کے جانی چاہیے. واہ. باہر سے اوپر سے. وہ کسی سوراخ میں جاتی ہے مجھے اس سے کوئی نہیں، اس لیے کہ نیچے میری قوم ہے ساری. واہ. ان کا اس میں ایک ویژن تھا آپ کے پاس. اور اس کے ساتھ ایک فلسفہ یہ بھی تھا. اس نے کہا جی اگر نیچے ودن نیشن، وہ اشارہ آپ رشوت کی طرف سمجھ لیجیے، جو بھی کک بیکس کی طرف سمجھ لیجیے کہ اگر آپس میں تقسیم ہوتی ہے، اگر وہ قوم ہی میں رہتی ہے تو ہمیں کوئی نہیں. واہ. اور اب اس کے بالکل برعکس ہے. لیکن اب 30 سال کے بعد وہ سارے کا سارا نکل کے دبئی چلا گیا نا، جس کی وجہ سے پریشانی ہو گئی آپ کو اور ہمیں. اچھا اجازت دیجئے تو ایک کالر اور شامل کر رہے ہیں. السلام علیکم جی. ہیلو جی. آپ کی کال غالباً ڈراپ ہو گئی ہے.
آپ دوبارہ کال کیجئے, ہم انشاءاللہ ضرور آپ سے بات کریں گے. اصل میں بات یہ ہے جی کہ اگر اس بات کو کچھ تھوڑا سا جو میں کسی حد تک سمجھتا ہوں, مجھے یاد پڑتا ہے کہ 2-1 سال پہلے میں ایک جگہ موجود تھا جہاں اوریہ صاحب بھی موجود تھے, اور ہم اسی طرح گفتگو کر رہے تھے اپنی اپنی باری پہ, لیکچرز کا سلسلہ تھا. تو تھوڑی سی بات میرے ذہن میں وہاں یہ آئی تھی کہ کسی بھی ملک یا کسی بھی قوم کی بڑھوتری کے لیے, اس کو آگے چلانے کے لیے جو تھنک ٹینک ہوتا ہے وہ بہت اہم کردار ادا کرتا ہے. اور میں ذاتی طور پہ یہ سمجھتا ہوں کہ وہ تھنک ٹینک جو ہوتا ہے وہ انٹلیکچوئلز کا ہوتا ہے. اس میں ادیب بھی ہوتے ہیں, اس میں بیوروکریٹس بھی ہوتے ہیں, اس میں اچھے ویژن رکھنے والے سیاستدان بھی ہوتے ہیں, اور اس میں کچھ مڈل کلاس طبقے کے بھی کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو ایک برج کا کام کرتے ہیں ہائی کلاس کے اور لوور کلاس کے درمیان میں. میں نے جب تجزیہ کیا پاکستان کے حالات کا, تو آپ یہاں موجود ہیں, آپ کا تجربہ, علم اور ہر چیز بہت زیادہ ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے ملک کا جو انٹلیکچوئل طبقہ ہے وہ بددیانت ہو چکا ہے, معذرت کے ساتھ. وہ اپنی اپنی جگہ پہ وہ کام نہیں کر رہا ہے جو اس کے فرائض منصبی ہیں وہ ادا نہیں کر رہا. کچھ آپ فرمائیے. دیکھیے, آپ کی جو یہ بات ہے اس میں بڑا وزن ہے. پاکستان بنا جی. تو 2 شخصیات کو اگر آپ تحریک پاکستان سے آؤٹ کر دیں تو پاکستان نہیں بنے گا. ٹھیک. علامہ اقبال جی. اور قائد اعظم. صحیح. ان کی مثال ایسے ہے کہ جب ایک ٹرین اسٹیشن سے چلتی ہے, وہ پرانا سسٹم سگنل کا ہوتا تھا, جی جی. تو ڈرائیور کتنا ہی ہنرمند کیوں نہ ہو, جب وہ تیزی سے ٹرین لے کے جا رہا ہوتا ہے, اس کے پیچھے کتنے سینکڑوں لوگ ہوتے ہیں اور کتنی مالیت ہوتی ہے اس میں, سامان کی اور ویلیو. ایک سگنل مین جو سائڈ پہ کھڑا ہوتا ہے جس نے کانٹا بدلنا ہوتا تھا, صحیح. وہ اگر غلط کانٹا بدل دے تو ڈیزاسٹر ہو جاتا ہے, یہ منزل تبدیل ہو جاتی ہے. بالکل. تو سگنل مین سیدھا راستہ دکھاتا. علامہ اقبال نے 1930 میں خطبہ الہ آباد ہوا, پھر قرارداد لاہور بھی بعد میں آتی ہے. تو اقبال نے ایک شعر کہا تھا کہ کھول کر آنکھیں میرے آئینہ اشعار میں, آنے والے دور کی دھندلی سی ایک تصویر. بالکل, کیا بات. اچھا, وہ جو انہوں نے سب کچھ بیان کیا, فلسفہ اور سوچ اور سگنل دیا, قائد اعظم نے اس پہ عمل کیا اور قوم کہاں بن گئی. اب دانشور تھے نا علامہ اقبال, قائد اعظم ویژنری لیڈر ہیں, ہمارے قائد ہیں, بانی پاکستان ہیں. دانشور ان کو آپ اقبال سے بڑا نہیں کہہ سکتے. ٹھیک ہے. بے شک. تو یہ کمبینیشن ہوتا ہے, اور تھنک ٹینک کی بڑی ویلیو ہے. اگر آپ کے پاس وقت ہو تو میں کچھ تاریخ سے مثالیں دوں. دیکھیے, آپ کے ہاں ایک ہے LSE جس کو کہتے ہیں لندن اسکول آف اکنامکس. اس وزٹ کے دوران 3 دن پہلے میں نے پورا دن وہاں گزارا جسٹ ٹو نو کہ میں نے لنڈن اسکول آف اکنامکس کی بڑی بات سنی ہے, اور پولیٹکس اور اکنامکس کا بڑا ساتھ ہے, اور وہ وہاں اس کی ایکسیلنس ہے. آکسفورڈ کا اپنا نام ہے, کیمبرج کا اپنا نام ہے, وہ بھی بڑے ٹاورنگ چیزیں ہیں, لیکن لندن اسکول آف اکنامکس کنسنٹریٹ کرتا ہے اقتصادیات اور سیاسیات پہ, میڈیا وغیرہ اس کی آف شوٹس ہیں. تو میں ان کی لائبریری میں بھی وقت گزارا, اور پھر میں نے اس کی ہسٹری پڑھی. آپ یہ دیکھیے کہ دنیا میں بہت سی طریقیں چلی ہیں, ریشنلزم, ریفارمزم, پتہ نہیں کیا کیا کچھ اس کی ٹرمینالوجی ہیں جو انٹرنیشنل ریلیشنز میں پڑھائی بھی جاتی ہیں. وہاں میں نے جب اوریجن پڑھا تو اس میں لکھا ہوا تھا کہ 4 آدمیوں نے, جن میں برنرڈ شاہ بھی شامل تھا, کتنا بڑا نام ہے, 3 اور تھے بڑے نام. ان 4 آدمیوں نے بیٹھ کے سوچا کہ ہماری قوم کو آگے, یہ 18ویں صدی کے آغاز کی بات ہے, کہ ہمیں برطانوی قوم کو آگے لے کے جانا ہے تو کیا کریں. انہوں نے ڈسکشن کی تو ان کو ایک جو تھیوری آئی, وہ ایک جرمن ہے, اس کا ایگزیکٹ پروننسیشن مجھے نہیں آتا, انگریزی میں لکھا ہوا ہے کیونکہ جرمن اس کا ہے, فیبلس ہے یا کچھ ایسا ہے, کہ فیبلس نے ایک تھیوری پیش کی تھی کہ اگر کسی قوم نے آگے بڑھنا ہے تو اس میں انقلابی سوچ یا جھگڑے والی سوچ پیدا کرنے کی بجائے اس میں اصلاح کی سوچ پیدا کریں, ریفارمیشن.
تو انہوں نے کہا ہم ایک سوسائٹی بناتے ہیں جو برطانوی ینگ جنریشن کی ریفارمیشن کا کام کرے گی اور ایک تعلیمی ادارہ بنائیں گے. انہوں نے اس کی بنیاد رکھی کالج کی, اسکول کی, کالج کی, اس کے ساتھ لائبریری آئی. اور اس وقت دنیا میں 45 صدر اور وزرائے اعظم ایسے ہیں یا گزرے ہیں جو LSC کے پڑھے ہوئے ہیں. 46 نوبل laureates ہیں, ان میں سے 12 LSC کے ہیں. یہ آپ کا ایک ادارہ ہے. کیمبرج اور اس طرف جائیں تو اور بھی آپ کو نکل آئیں گے. تو اس قوم کے 4 آدمیوں نے بیٹھ کے کیا, اور اس وقت دنیا وہاں سے سیاست ٹرائی پاز اور کیا کیا کر کے جاتی ہے. آپ کے اس وقت حکمران ہیں وہ کر رہے ہیں. یہ آپ کے سابق وزیر اعظم جو یہاں کے ہیں وہ بھی وہیں کے پڑھے ہوئے تھے, برطانیہ کے. ہمارے ساتھ بدقسمتی یہ ہے کہ کوالٹی آف لیڈرشپ کے ساتھ ساتھ انٹلیکچوئل ڈس آنیسٹی بھی آ گئی ہے. تیسری طرف آپ آئیے, جب ذکر میں کر رہا تھا کہ سلطنت عثمانیہ کا زوال ہو رہا تھا, اور میرا سلطان ڈرامہ جن لوگوں نے دیکھا ہے وہ دیکھ رہے ہیں کہ حرم میں کیا ہوتا تھا, اچھے برے سب کام تھے. تو اس طرف جب وہ پڑ گئے, ان کے زوال کے 2 اسباب بہت اہم ہیں باقیوں کے علاوہ. ایک, وہاں پر بیڈ گورننس آ گئی تھی, اور دوسری ملٹری پاور ویک ہو گئی تھی. آج بھی دنیا میں جن ملکوں نے اب سپریمیسی, امریکہ کے پاس فرسٹ کلاس گورننس ہے اور فرسٹ کلاس ملٹری پاور ہے. برطانیہ کو بھی آپ دیکھ لیجئے, گورننس ہے, پاور ان کی بھی ہے, لیکن ان کی نیول پاور ہے, دوسری ان کو ضرورت نہیں. اسی طرح یہ قوم سروائیو کر رہی ہیں. ان کے تھنک ٹینکس نے بہت سی چیزیں لا کر دیں. اس وقت جب سلطنت عثمانیہ کا زوال شروع ہو رہا تھا, یہ اکٹھے ہوئے کون کون لوگ؟ روس, امریکہ, برطانیہ, فرانس, اسپین, پرتگال وغیرہ. ان 5-6 نیشنز نے بیٹھ کے یہ سوچا کہ ہم 750 سال ان مسلمانوں کے متی رہے, اب یہ زوال ہو رہا ہے تو ہمیں کیا کرنا چاہیے. انہوں نے پہلا ڈیسیژن یہ لیا کہ مسلمانوں کو متحد نہیں ہونے دینا. دوسرا ڈیسیژن یہ لیا کہ یہ جس چیز پر متحد ہوتے ہیں, جیسے بھیا نے کہا, قرآن کی تعلیم جو ہے نا اس کو کنٹروورشل کریں, ان میں گروپنگ پیدا کریں, ان میں وہ بیج بوئیں کہ یہ مسلمان امہ کی بجائے یہ چھوٹے چھوٹے جغرافیائی خطوں میں تقسیم کر لیں. اس وقت انہوں نے کاغذ پہ میپ ڈرا کیا اور ان 5 ملکوں نے بیٹھ کے تقسیم کی, اور پھر اسرائیل کو بویا گیا, بیچ میں لایا گیا. ٹھیک ہے, اس کی ایک الگ کہانی ہے کیونکہ یہ پروگرام کا پریویو نہیں ہے, اس پہ میں بات نہیں کرتا زیادہ, لیکن اس کو ایک بویا گیا. دوسرا, سعودی عرب کو ایک ملک بنایا گیا, سعودی نیشن. یمنی تو پہلے تھی. عراق, شام کو الگ کیا گیا, پہلے شامی میں حصے تھے. کویت کو چھوٹا سا ملک ہے, الگ کیا گیا, اس کے ریسورسز تیل کے تھے, اس کو الگ کر دیا گیا. ایران پہلے سے موجود تھا. اس طرح دنیا کے مختلف ملکوں کے پیسز کیے. کرنے کے بعد انہوں نے انفلوئنس کیا. دیکھیے اب ایک پارٹ سیریا اور کچھ اور ملک روس کی عملداری میں چلے گئے, کچھ فرانس کی چلے گئے, کچھ امریکہ کی چلے گئے, کچھ برٹن انفلوئنس میں رہے. اور انہوں نے یہ کوشش کی. دیکھیے دونوں فیکٹرز ہیں, میں انٹرنل فیکٹرز کو رول آؤٹ نہیں کر رہا, میں سیکنڈ کر رہا ہوں آپ دونوں کی باتوں کو, لیکن ایکسٹرنل فیکٹرز تھے. ان کے انٹلیکچوئل اور تھنک ٹینکس نے کئی سال آگے کی پلاننگ کی. کرنے کے بعد انہوں نے پھر اس میپ پر عمل درآمد کے لیے کوشش کی. شریف مکہ کو پیدا کیا, انہوں نے وہ لارنس آف عربیہ کو پیدا کیا. یہ ان کے رول الگ تھے لیکن یہ نیٹڈ رول تھے سارے. آ کے انہوں نے اب ان ملکوں میں جمہوریت, جو آج کی نسل انسانی کا بہترین حکومتی نظام ہے, آپ دیکھیے مڈل ایسٹ میں آپ کو کہیں جمہوریت نظر نہیں آئے گی. صحیح بات. آپ کو سینٹرل ایشیا میں جمہوریت نظر نہیں آئے گی. مسلمان جہاں انہوں نے جو کچھ روس تھا, روس لے گیا. اب اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ایک تو ایکسٹرنل فیکٹرز ہیں یہ. اب جو کرپشن کی بات ہو رہی ہے, جو آپ نے چھت کی بات کی, آپ دیکھیے مجھے یہ بتائیے کہ اگر ڈیوڈ کیمرون یا ٹونی بلیئر, اوباما اور بش یا پوٹن اپنے ملک کی دولت کسی دوسرے ملک میں رکھ لے, کیا وہ ملک اس کو اجازت دے گا حکمرانی کرنے کی؟
26,000 पाउंड बात बड़ी होती है। टोनी ये इन पे डेविड कैमरॉन पे क्या लगा था? 26,000 पाउंड उसके बाप के वक्त का रखा हुआ पनामा में। ठीक है, गले पड़ गया। अब हमारे मुल्क में कोई पूछ नहीं, और ये मुल्क जो है जो करप्शन को एक पैनी नहीं होने देना चाह रहे हुक्मरान के लिए रोल मॉडल्स हैं, वो भी हमारे हुक्मरानों को प्रमोट करते हैं, उनको प्रोटेक्ट करते हैं। इनके थिंक टैंक यही कोशिश करते हैं कि हमारे यहाँ ये हाल रहे, और अंदर से हमें शऊर नहीं, ना हम नेशनलिज्म को प्रमोट कर रहे हैं, ना हम इंडिविजुअल लॉयल्टी को, हुब्बुल-वतनी को प्रमोट कर रहे हैं। और थिंक टैंक्स का ये हाल है कि ब्रेन ड्रेन का, कि हमारे अच्छे ब्रेन सब यहाँ आ गए। आप लोग भी तो छोड़ के आ गए ना। इस पे मैं बात करूंगा। हाँ। और मैं करना चाहता हूँ। एक कॉलर हाँ, काफी देर प्लीज, से इंतजार पे, कॉल एक ले लें। जी अस्सलाम वालेकुम। हेलो, थक के चले तो नहीं गए? बाज़ औक़ात कॉल भी जी है अभी हमारे साथ। जी अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी हेलो हेलो जी, कौन साहब बोल रहे हैं? मैं लंदन से बोल रहा हूँ। हामिद मेरा नाम है। जी आप कौन साहब बोल रहे हैं? आप लोगों को मेरा सलाम है सबको। वालेकुम सलाम। आपका प्रोग्राम देखना शुरू किया मैंने काफी देर के बाद, जी तो मैं चाहता हूँ कि ये आप रिपीट करें ताकि मैं रिकॉर्ड करना चाह रहा हूँ इसको। ठीक, आप ऐसा कीजिए कि आप अपनी डिटेल्स हमारे लेआउट पे छोड़ दीजिए, हमारे रूम में अपना नंबर छोड़ दीजिए, मैं आपसे बाद में इसके बारे में बात करूंगा। बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। आप बात ये कर रहे थे कि थिंक टैंक थिंक और टैंक किस कैसे तरह से काम करता है। इंटेलेक्चुअल डिसऑनेस्टी ही तो असल में बुराई की जड़ है ना। असल जड़ यही है। दुनिया की अगर तारीख का हम जायज़ा लें तो हमें ये मालूम होता है कि जहाँ कहीं वैक्यूम होता है उसको फिल करने के लिए कोई ना कोई ताकत हमेशा आती है। लेकिन हमारी बदकिस्मती ये है कि हमारे खित्तों में सदियों से वैक्यूम पैदा किए गए और फिर उनमें नाकिस तब्दीलियां लाई गई उसको फिल करने के लिए, और आज हम उसका समर उठा रहे हैं कि हमारी जो कहना तो नहीं चाहिए, ये नामुनासिब सी बात है, लेकिन बहुत सारे लोग ये कहते हैं जी कि हमारे खून में रच बस गई है ये चीज़ें, और महसूस ऐसे ही होता है कि वो हमारी एक शख्सियत का एक हिस्सा बन गए हैं कि हमने मस्बत नहीं सोचना है, हमने मनफी सोचना है, और नतीजा ये है कि हम लालच, खुदगर्जी और खौफ में इतने मुब्तला हो चुके हैं कि हमारा विजन ख़त्म हो गया, हमारी सोच मौकूफ़ हो गई है, बिल्कुल बल्कि ख़त्म ही हो चुकी है। और नतीजतन ये है कि अगर कोई हम में से कोई थोड़ा बहुत अच्छा काम करने की सलाहियत रखता भी है तो हम उसको ऐसे ज़ाती मामलों में उलझा देते हैं कि वो बंदा ये सोचता है कि मैं अपनी आफियत इसी में है कि अपनी इज़्ज़त लेके एक तरफ हो जाऊँ, और उसको एक तरफ कर दिया जाता है। चलें, इस पे गुफ्तगू तो खासी हुई है और करना चाहता हूँ, अभी हो कि कुछ वक्त हमारे पास है, लेकिन मैंने अर्ज़ की थी कि हम प्रोग्राम को चूँकि डेडिकेट करते हैं, और आज हमने प्रोग्राम नाजरीन जिन दो शुरा कराम को डेडिकेट किया उनमें से जुलाई में एक तो कतील शिफाई हैं, उनका जुलाई में इंतकाल हुआ था, और फिर दूसरे फैज़ अहमद फैज़ हैं, उनका भी इंतकाल जुलाई में हुआ था। तो मैं फैज़ अहमद फैज़ को डेडिकेट करता हूँ, उनका कलाम आपकी नज़र करता हूँ प्लीज़ आपके ज़ौक़ के लिए। वो कहते हैं कि ज़िंदानामा में उन्होंने ये लिखा है कि रहे ख़िज़ा में तलाश बहार करते रहे ख़िज़ा में तलाशे बहार करते रहे, शबे सियाह से तलब हुस्ने यार करते रहे, और ख़याल यार कभी ज़िक्र यार करते रहे, इसी मता पे हम रोज़गार करते रहे, नहीं शिकायत हिजरा के इस वसीले से हम उनसे रिश्ता दिल उस्तवार करते रहे। वो दिन के जब भी कोई वजह इंतज़ार थी, हम उनमें तेरा सिवा इंतज़ार करते रहे। हम अपने राज पे नाज़ा थे, शर्मसार न थे, हर एक सुख्न से सुख्न राजदार करते रहे,
ضیائے بزم میں جہاں بار بار ماند ہوئی، حدیث شعلہ رخسان بار بار کرتے رہے، انہی کے فیض سے بازار عقل روشن ہے، جو گاہ گاہ جنوں اختیار کرتے رہے۔ یہ اس وقت کی ہے جب وہ جناح ہسپتال میں کچھ زیر علاج تھے 1953۔ آپ نے تو بہت اچھا اور سافٹ کا ان کا کلام سنایا، ہمیں وہ تو سنائیے نا کہ مٹ جائے گی مخلوق تو انصاف کرو گے، وہ بھی ہاں ہم بھی دیکھیں گے، ہم بھی دیکھیں گے، وہ مٹ جائے گی مخلوق تو انصاف کرو گے، انصاف کریں گے۔ منصف فتویٰ اب حشر اٹھا کیوں نہیں دیتے؟ ہمارے پاکستان پہ یہ حالات ہیں۔ ایک اور میں چند اشعار اور اس کے بعد پھر ہم بریک پہ جائیں گے، اور بریک کے بعد پھر ہم انشاءاللہ واپس آئیں گے کہ دشت تنہائی میں، یہ آپ نے سنی ہوگی فریدہ خانم کی آواز میں، کہ دشت تنہائی میں اے جانے جہاں لرزاں ہیں، تیری آواز کے سائے تیرے ہونٹوں کے سراب، دشت تنہائی میں دوری کے خس و خاک تلے کھل رہے ہیں تیرے پہلو کے سمن اور گلاب، کہ اٹھ رہی ہے کہیں قربت سے تیری سانس کی آنچ، اپنی خوشبو میں سلگتی ہوئی مدہم مدہم، دور افق پار چمکتی ہوئی قطرہ قطرہ، گر رہی ہے تیری دلدار نظر کی شبنم، اور اس قدر پیار سے اے جانے جہاں رکھا ہے دل کے رخسار پہ اس وقت تیری یاد نہاد، کہ یوں گماں ہوتا ہے گرچہ ہے ابھی صبح فراق، ڈھل گیا ہجر کا دن آ بھی گئی وصل کی رات۔ فیض صاحب کے کلام میں دو چیزیں بہت نمایاں ہیں، ایک تو معاشرتی ناہمواریوں کے خلاف جد و جہد، ان کی وہ انقلابی سوچ وہ عیاں ہے، لیکن دوسری طرف وہ گل کی، رخسار کی، حسن کی، محبوب کی وہ جو بات کرتے ہیں، ان کو وہ اس معاشرتی مسائل کے ساتھ جس طرح سے جوڑتے ہیں، وہ ان کا بہت ایک خوبصورت پیرایا ہے۔ بہرحال بریک کی طرف چلتے ہیں ناظرین، کہیں مت جائیے گا، بہت خوبصورت گفتگو بھی ہو رہی ہے، اور بریک کے بعد میں انشاءاللہ مزید کلام آپ کے نظر کروں گا، تو ملتے ہیں بریک کے بعد۔ حسن کو چاند جوانی کو قمر کہتے ہیں، ان کی صورت نظر آئے تو غزل کہتے ہیں، ان کی صورت نظر آئے تو غزل کہتے ہیں۔ استخارہ سینٹر وارسی بنگالی کئی سالوں سے آپ کی خدمت کر رہے ہیں، جانا پہچانا نام وارسی بنگالی، قرآن اور سنت کی روشنی میں استخارہ کرتے ہیں۔ آج ہی استخارہ کروانے کے لیے وارسی بنگالی سے رابطہ کریں۔ ہمارا کانٹیکٹ نمبر 07553200100 07553200100۔ ڈی ایم گلوبل ٹیلی ویژن کو برطانیہ اور اسکاٹ لینڈ کے تمام شہروں میں سیلز ریپرزینٹیٹیوز کی ضرورت ہے۔ اگر آپ میڈیا سیلز میں شاندار کیریئر بنانا چاہتے ہیں تو آج ہی ڈی ایم گلوبل کی کامیاب سیلز ٹیم کا حصہ بننے کے لیے ہم سے 07544118786 پر رابطہ کیجیے۔ ڈی ایم گلوبل ٹیلی ویژن، جہاں پر ایک نیا مستقبل آپ کا منتظر ہے۔ Malik Legal Solicitors is recognized to be amongst the leading immigration and nationality legal service providers, personal injuries, accident claims, human rights, judicial reviews, immigration, Manchester office, Cheetham Hill Chambers, 579 Cheetham Hill Road, Cheetham Hill. Telephone number 00440161 7956217 00440161 7409949. Malik Legal Solicitors.
च प्यार मेरा दिसे दिन रात तक दरवा में नी सजना तू नेरे आ तेनू बस प्यार कर दरवा में नी तेरी अखियां च प्यार मेरा खाईदा है पीदा है रंग सारे माणिए जिद्दां दे हालात उस तरह एक ताणिए मैनचेस्टर सिटी काउंसिल और आर्ट्स काउंसिल इंग्लैंड के ताउन से एक मरतबा फिर मैनचेस्टर में सजने जा रहा है मैनचेस्टर मेगा मेला सैटरडे 30 जुलाई और संडे 31 जुलाई। ये मेला हमेशा की तरह डीएम ग्लोबल पहुंचाएगा आपके घरों में लाइव। आप अपनी फैमिलीज के हमरा आएं, स्टॉल्स और अपने अपने फेवरेट सिंगर्स के परफॉर्मेंस से लुत्फानंदोज हों। इमरान खान, नफीस, जगी डी, जसी सिद्धू, शीबा खान, त्रिशूल डांस एकेडमी, इफी के, बलविंदर सफरी, स्पाइस एंटरटेनमेंट, सोना वालिया, नवीन कुंद्रा, तारिक खान और बहुत से दूसरे आर्टिस्ट परफॉर्म करेंगे 30 जुलाई और 31 जुलाई को मैनचेस्टर मेगा मेला में लाइव। तमाम स्टॉल्स और स्पॉन्सरशिप्स के लिए राब्ता करें www.manchestermela.co.uk। टेलीविजन की नामवर शख्सियत और सीनियर सहाफ़ी जनाब फरहान असलम ने डीएम ग्लोबल टीवी को बतौर मैनेजिंग डायरेक्टर ज्वाइन कर लिया है। अपने इश्तिहारात, तजावीज़ और कम्युनिटी इवेंट्स की कवरेज के लिए आप उनसे 07544 118 786 पर राब्ता कर सकते हैं। Tuesday 9:30 p.m, Thursday 8 a.m. and Sunday 11 a.m. only on DM Global. हुस्न को चांद जवानी को कमर कहते हैं, उनकी सूरत नजर आए तो गजल कहते हैं, उनकी सूरत नजर आए तो गजल कहते हैं। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। प्रोग्राम आप देख रहे हैं नाजरीन गज़ल शब अमजद शाह के साथ डीएम ग्लोबल टेलीविज़न नेटवर्क के प्लेटफॉर्म से। हमारे साथ आज जो दो बड़े मोअज़्ज़ज़ मुसन्निफ़ीन किताब टीम वही पिक करते हैं, बॉलर वही पिक करते हैं जो आपका। हमारी गुफ्तगू का मौजू आज बड़ा एक जैसे बर्निंग इशू होता है, पूरी दुनिया के हमारे पाकिस्तान के हालात और इंटेलेक्चुअल्स पे बात हो रही है, अदीबों पे बात हो रही है, लेकिन इसके साथ साथ आपकी कॉल्स भी हैं। अभी हमारे पास खासा वक्त बाकी है। आप अगर कॉल करना चाहें तो जो नंबर आपकी स्क्रीन पे है कॉल कीजिए और हमारे साथ शामिल हो। मैं ब्रेक से पहले अर्ज़ कर रहा था कि आज दो हमारे जो मेहमान थे उनमें एक तो फैज़ अहमद फैज़ साहब और दूसरे कतील शिफाई। कतील शिफाई की उनकी एक बहुत बड़ी पुरानी एक नज़्म है जो मैं अपने बचपन से एक शेर उनका मुझे याद था, वो दो अशार ही बस मैं उनको डेडिकेट करना चाहूँगा। वो कहते हैं कि लाख दुनिया ने मिटाया फिर भी हम जिंदा रहे, लाख दुनिया ने मिटाया फिर भी हम जिंदा रहे, हम सदा अहले मोहब्बत के नुमाइंदा रहे। वाह वाह। और एक शेर जो मैं अक्सर पढ़ता हूँ, बल्कि हफ्ते में 3-4 मरतबा इस शेर को मैं कहीं ना कहीं कोट करता हूँ कि लाख दुनिया ने मिटाया फिर भी हम जिंदा रहे, हम सदा अहले मोहब्बत के नुमाइंदा रहे, और भीख भी मांगे तो ऐसी शान इस्तगना के साथ, भीख भी मांगे तो ऐसी शान इस्तगना के साथ कि देने वाला जिंदगी भर हमसे शर्मिंदा रहे। क्या खूबसूरत इस शेर में उन्होंने बात की है कि देने वाला जिंदगी भर हमसे शर्मिंदा रहे। और लगे हाथों एक नज़्म है अख्तर मलिक की, एक बड़ी पुरानी, आपकी नज़र से यकीनन साहिबान गुजरी होगी, और मैं अक्सर ये भी कोट करता हूँ कि कभी इश्क हो तो पता चले,
کہ بساط جہاں پہ عذاب اترتے ہیں کس طرح, واہ 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 واہ, شب و روز دل پہ عتاب اترتے ہیں کس طرح, کبھی عشق ہو تو پتہ چلے کہ یہ جو لوگ سے ہیں چھپے ہوئے پسے دوستاں تو یہ کون ہے, یہ جو روگ سے ہیں چھپے ہوئے پسے جسم و جاں تو یہ کس لیے, یہ جو کان ہے میرے آہٹوں پہ لگے ہوئے تو یہ کیوں بھلا, یہ جو ہونٹ ہیں صفِ دوستاں میں سلے ہوئے تو یہ کس لیے, یہ جو اضطراب رچا ہوا ہے وجود میں تو یہ کیوں بھلا, یہ جو سنگ سا کوئی آ گرا ہے جمود میں تو یہ کس لیے, یہ جو دل میں درد چھڑا ہوا ہے لطیف سا سو یہ کب سے ہے, یہ جو پتلیوں میں ہے عکس کوئی خفیف سا سو یہ کب سے ہے, یہ جو دوستوں میں نئی نئی ہے کمی ہوئی تو یہ کیوں بھلا, اور بہت اہم لائنیں ہیں کہ یہ جو لوگ پیچھے پڑے ہوئے ہیں فضول میں, فضول میں, واہ واہ واہ, یہ جو لوگ پیچھے پڑے ہوئے ہیں فضول میں, انہیں کیا پتا انہیں کیا خبر کہ کسی راہ کے کسی موڑ پر جو انہیں ذرا کبھی عشق ہو تو پتہ چلے کہ بساط جہاں پہ عذاب اترتے ہیں کس طرح, شب و روز دل پہ عتاب اترتے ہیں کس طرح, کبھی عشق ہو تو پتہ چلے. راؤ صاحب جیلانی کامران, وہ گورنمنٹ کالج والے ڈاکٹر جیلانی کامران, تو بڑی اس نے مجھے ایک بند پہلا, تم اگر چنتے زمرد چنتے, واہ, تم اگر چنتے زمرد چنتے, ساری دنیا میں اگر چنتے تو یورپ چنتے, اوج پر پہنچے ہوئے ملک کا پرچم چنتے, واہ واہ واہ, تم نے کیوں خاک میں روندے ہوئے کنکر کو چنا, تو نے کیوں مجھ کو چنا, واہ 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 واہ, کیا بات ہے, کیا کہنے. حضور بریک کے دوران بھی آپ کچھ اشعار گنگنا رہے تھے, کوئی ہمارے ناظرین کی نظر کے لیے. دیکھیں حفیظ جالندری مرحوم جنہوں نے پاکستان کا قومی ترانہ لکھا, انہوں نے شاہ نامہ اسلام بھی لکھا, وہ تو خیر ایک اور ہے. انہوں نے ایک نظم لکھی جس میں انہوں نے بیان کی صورت حالات اور سچویشن. مہاراجہ گلاب سنگھ جی, ان کو کچھ پری پارٹیشن کوئی وظیفہ وغیرہ بھی دیتے تھے, تو دربار میں وہ رہتے تھے. میں نے جو پڑھا وہاں پہ رقص کی محفل جمی ہوئی تھی, اور ان کو حکم ہوا کہ فل بدی کچھ کہیں. فل بدی میں تو انہوں نے کہا ذرا سچویشن دیکھیے گا, کچھ اشعار بیان کرتا ہوں, بہت لمبی ہے, ٹائم زیادہ نہ لگے. اٹھتی ہے مغرب سے گھٹا, پینے کا موسم آ گیا, ہے رقص میں ایک مہلکہ, نازک ادا ناز آفریں, ہاں ناچتی جا گائے جا, نظروں سے دل برمائے جا, او دشمنے دنیا و دین, تیرا تھرکنا خوب ہے تیری ادائیں دل نشیں, لیکن بتا تو کون ہے, او بے حیا تو کون ہے, کیا مشرقی عورت ہے تو, ہرگز نہیں ہرگز نہیں, تیری ہنسی چالاک ہے تیری نظر بے باک ہے, جس قوم کی عورت ہے تو اس قوم پر لعنت ہے تو, ہٹ سامنے سے دور ہو مردود ہو مقہور ہو. اب وہ محفل تو وہی تھی, اب وظیفہ بھی ملتا تھا, تو پھر انہوں نے رخ بدلتے ہیں. لیکن ٹھہر جانا ذرا, تیری نہیں کوئی خطا, مردوں میں ہی غیرت نہیں, قومی حمیت ہی نہیں, وہ شہنشاہ ہندوستاں, اب کیا ہے اب کچھ بھی نہیں, بابری شوکت گئی ایمان عالمگیر کی, یہ قوم اب مٹنے کو ہے یہ نرد اب پٹنے کو ہے, لیکن مجھے کیا خبت ہے تقریر کیوں بے ربط ہے, ایسا بہک جاتا ہوں میں منہ آئی بک جاتا ہوں میں, ہٹ سامنے سے دور ہو مردود ہو مقہور ہو, جب حشر کا دن آئے گا اس روز دیکھا جائے گا,
ہاں ناشتی جا گائے جا نظروں سے دل برمائے جا. واہ واہ واہ. آپ دیکھیے اس میں روانی کتنی ہے, سچویشن میں تبدیلی کس طرح ہے, اور سب کچھ بیاں کر گئے. یہ وہ دور کے شاعر تھے جیسے کچھ بھی نہ کہا اور کہہ بھی گئے اور کہتے کہتے رہ بھی گئے. تو یہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو امر ہو گئے, کچھ لکھ کے. کچھ نے عشقیہ شاعری لکھی, کچھ نے حقیقی لکھی. اقبال نے ایسی رہنما شاعری لکھی, شکوہ جواب شکوہ. تو یہ جو ادب ہوتا ہے یہ دراصل اس قوم کی سوچ کی غمازی کر رہا ہوتا ہے. اور جو اشعار ہوتے ہیں, اب فیض نے جو منظرنامہ کیا ہے وہ اس دور کا سیاسی اور سماجی منظرنامہ ہے. جو حفیظ جالندری نے یہ نظم میں بیان کیا وہ اس دور کا منظرنامہ ہے. میر درد نے, میر تقی میر نے اور غالب نے جو کیا وہ اس دور کا منظرنامہ ہوتا ہے. اب دیکھیں ابھی آپ نے ایک شعر قتیل کا وہ پڑھا تھا, پتھر والا. کس کا پڑھا تھا آپ نے شعر ابھی جو پہلا مصرع تھا؟ قتیل شفائی کا, جو قتیل شفائی کا تھا نا, جو کہ بھیک بھی مانگے یا ہم صدا اہل محبت کے نمائندہ رہے, وہ جو لاکھ, جی, جس میں پتھر کا ذکر تھا. آپ نے جو پہلا شعر پڑھا تھا مجھے پورا یاد نہیں. اچھا وہ ہو. اچھا تو غالب نے بھی اس پہ بہت کچھ پتھر کے حوالے سے کہا. دائم پڑا ہوا تیرے در پر نہیں ہوں میں, خاک ایسی زندگی پہ کہ پتھر نہیں ہوں میں. اب دیکھیں نا پتھر کو مطابقت کس طرح سے دی جا رہی ہے. تو یہ شاعر کا کمال یہ ہوتا ہے, عام آدمی جس جگہ سے گزر جاتا ہے اس کو ان اذیتوں سے وہ گزر رہا ہوتا ہے, وہ بیان نہیں کر سکتا. وہ کہتا ہے میں بڑی تکلیف میں ہوں, کس معاشرے میں ہوں, بڑی گھٹن ہے یہ. وہ ایک شعر میں پوری کتاب لکھ دیتا ہے. بے شک. نثر میں ہم وضاحت کر رہے ہوتے ہیں, اشعار جو ہیں وہ جیسے ایک تصویر ہے نا, پہلے پرنٹ میڈیا تھا تو آپ کوئی منظرنامہ کرنے کے لیے, جیسے یہ اسٹوڈیو ہے اس میں ہم 3 آدمی بیٹھے ہیں, پھول رکھا ہے پیچھے, یہ رنگ ہے, یہ ہے, تو آپ لکھتے ہیں کہ جی اس میں داخل ہوا یوں تھا. لیکن تصویر میں جب آپ ایک کلک لیتے ہیں چند سیکنڈ کا, خود بخود آ جاتی ہے. 1000 الفاظ کی نمائندہ ایک تصویر ہوتی ہے. اسی طرح نظم اور نثر کا تعلق ہے. تو شاعر جو ہے وہ اتنی پروسیسنگ کرتا ہے, الفاظ کا انتخاب کرتا ہے. تو یہ بڑے گاڈ گفٹڈ لوگ ہوتے ہیں. اور آپ ادبی پروگرام کرتے ہیں تو لفظ ادب پہلا قرینہ ہے محبت کے لیے کچھ دل مخصوص ہوتے ہیں. یہ وہ نغمہ ہے جو ہر ساز پر گایا نہیں جاتا. آپ جناب میں 2 شعر عرض کرتا ہوں, اگر پسند آ جائیں بے شک آئیں گے تو مجھے بتائیے گا, اس کے بعد میں پھر میں کلیم کروں گا. بتاتا ہوں. منظر عجیب تھا مجھے حیران کر گیا. منظر عجیب تھا مجھے حیران عجیب تھا. 69 ہاں 69. منظر عجیب تھا مجھے حیران کر گیا, سورج ڈھلا تو میرا مقابل بھی مر گیا. 69 کی. منظر عجیب تھا مجھے حیران کر گیا, سورج ڈھلا تو میرا مقابل بھی مر گیا. احباب مجھ کو آنگنوں میں ڈھونڈتے پھرے. احباب مجھ کو آنگنوں میں ڈھونڈتے پھرے, میں چاندنی کا روپ تھا ہر سو بکھر گیا. وہ پتھر سے یاد آئے یہ شعر. کہتے ہاں میں برا ہوں, بھر دے مجھے پھر چٹان میں. ہاں میں برا ہوں, میں برا ہوں, ہاں میں برا ہوں, بھر دے مجھے پھر چٹان میں. مجھ کو تراش کر تو کیوں صحرا میں دھر گیا. کیا کہنے, کیا کہنے. تو ایک وہ بس وہ 2-3 شعر اور تھے اس میں, تو بس وہ پھر وہ. اچھا آپ نے کافی شاعری جو کافی نہیں تھی لیکن جتنی تھی ساری کی ساری پرنٹڈ ہے. اس لیے کہ وہ دور ایسا تھا نا, مجھے میں نے وہ کبوتر والے دور کے بعد کی بات ہے نا, اس کے بعد فوراً بات کی تھوڑا سا بات. لو جناب وہ پرانی والی ایک ہی وہ میرے پاس تھی جو مجھے یاد ہے. میں بیسیکلی وہ پولیس نے
وہ بلوا دی ساری نہ ساری صلاحیت شاعری ختم کر دی تھی، اس لیے کہ وہ اور آ گیا نا دور جی ہاں میں بالکل. سارا. تو وہ میں نے جو پہلے گزارش کی تھی وہ راوی میں وہ چھپی تھی وہ ایک بار. تو چٹے تولے بودے ہندے جاندے نے. چٹے تولے بودے ہندے کیا بولے کمال ہوگا. یہ 70 میں چھپی تھی وہ راوی میں. کہتا چٹے تولے بودے ہندے جاندے نے لون لون کٹھیاں ہندا جاندا. دن راتاں دی بڈھی ڈاچی میرے بوئے کھلوندی نہیں. واہ. اے وقت دا جنگل سڑدا نہیں. ساواں دی کند بھی ٹہندی نہیں. کیا خوب استعار ہے، کیا بات ہے. دوسرا اور آخری بس دوسرا مختصر جی نظم سے انہیں بڑے پرائز بھی لے نے 2-3 جگہ تو ایک ہی اس نظم نے. کہنا ویکھ نہ ہن میں کلے آواں. پہلا مصرع ہو گیا نا. ویکھ نہ ہن میں کلے آواں کنے وریاں پچھلیاں میریاں سوچاں نے. او ویلا کڈا چنگا سی ریتے دے کوٹھے پاندے ساں. تو میرا کوٹھا ٹاندا ساں میں تیرا کوٹھا ٹاندا ساں. ایک دواتے ٹوبے لیندیاں منہ سر کالا کر لیندے ساں. واہ واہ کیا مطلب ہے، کیا بات. پھر بھی دوویں ایک ہوندے ساں. لنگ دے وڑ دے ہر کوئی سانو باواں تے چک لیندا سی. کسے بھی نفرت نہیں سی کیتی جیویں اے دن نہیں آنے سن جیویں کلیا نہیں ہونا سی. واہ واہ کیا بات. پنجابی میں ہو رہی تو منیر نیازی ہن جے ملیں تے روک کے پوچھاں ویکھیا ہی اپنا حال. کتھے گئی اور رنگت تیری سپاں ورگی چال. ساواں ورگی گرم جوانی لے گئے کیڑے چور تے واہ نال گونڈے وال. آپ دیکھیے نا بالوں کو کس انداز میں اس نے یہ ایسے ایسے شاعر ہیں پنجابی میں بھی. وہ احمد فراز آپ کو پتہ ہے ان کی پیش کروں انہی کا کلام. وہ کہتے ہیں یہ بھی ایک سچویشن ہے. تو نے دیکھا ہی نہیں اس کو تجھے کیا معلوم. تقدیر نے آج کسے سونپ دیا ہے پلو تیرا. کس کے پہلو سے ہے باندھا گیا پلو تیرا. تو ایک وادی گل رنگ کی شہزادی ہے. دیکھ ایک بیکار سے انسان کے لیے وقف نہ ہو. تیرے خوابوں کے جزیروں میں بڑی رونق ہے. ایک انجان سے طوفان کے لیے وقف نہ ہو. سوچ اب بھی وقت ہے حالات بدل سکتے ہیں ورنہ اس رشتہ بے ربط پر عمر بھر پچھتائے گی. خوش خرامی تو تیری ایک طرف رانائی حسن بھی چھن جائے گی. بھول تو جائے گی تو مجھ کو لیکن دل فراز سے نہ بھلائی جائے گی. آپ یہ دیکھیے اس میں کتنی جو کیا سما باندھا. یہ سما انہوں نے کمال کا باندھا ہے. اور آخری میں آپ کو پلیز جو میں شاعر تو نہیں ہوں شعر گو ہوں لیکن ایسے ایک تک بندی کی تھی. صالح افکار کی مشعل ہے گر راہ رو تو کشمکش زیست سے بیزار نہیں ہوں. زندان ہوس کا قیدی نہیں کشمکش زیست سے بیزار نہیں ہوں. ہے فخر کے سرور ہے سرور کونین کا پیرو. قلب و نظر اب کسی قائد کا طلبکار نہیں. کیا بات ہے، کیا خوبصورت بات کی. اچھا چونکہ آخری لمحات ہیں آپ کی جو کتابیں ہیں خاص طور پر میں تھوڑا سا اس طرف آپ سے سوال کرنا چاہوں گا کہ وہ کتابیں آپ کے کس موضوع پہ ہیں. ذرا دیکھیے میں آپ کو بتاؤں کہ میں چونکہ شعبہ خبر و نظر سے تعلق رہا دنیا کے تقریباً الحمدللہ 80 کے قریب ممالک میں نے نیوز کوریجز کے لیے گیا. کچھ CNN BBC معاف کیجیے گا خبر و نشر نہ کہیے خبر و نظر کہیے. بالکل نہیں جی یہ اپنی ذات میں بذات ایک ادارہ ہے. خبر تو ہے ہی ہے لیکن جو آپ کی نظر انٹیلیجنس جو اس میں جو گہرائی جو آپ کی محبت ہے یقین محبت ہے. تو
کچھ تو میں یونیورسٹی لیول پہ سلیبس کی کتابیں میں نے میڈیا کے حوالے سے لکھی. جرنل بکس میں نے چونکہ رپورٹنگ کی عراق کی لائیو کوریج، اس وقت پرائیویٹ چینل صرف ایک ARY اور جیو کا آغاز تھا، تو آئی واز دا فرسٹ ایشین مسلم جرنلسٹ ٹو گو ٹو کور دا عراق وار. اچھا. تو میں نے عراق وار کو کور کیا پاکستان ٹیلی ویژن کا مائک سے، اور لائیو کوریج وہاں سے پہلی بار ہوئی. اس کے اکاؤنٹس میں نے جو چونکہ PTV پہ تو اس ایک گورنمنٹ پالیسی کے ساتھ چلتے ہیں، تو پھر میں نے اس کو ایک کتاب میں، تو میں نے بغداد جلتے لکھا کتاب نیشنل بک فاؤنڈیشن نے شائع کی، اس کے 5 ایڈیشنز آ چکے ہیں. اس کے بعد پھر اس کی ڈیمانڈ تھی تو انگلش میں یہ عراق وار، یہ کتاب کا ٹائٹل آپ نے دیکھا، یہ بھی مارکیٹ میں کل سے لاسٹ ایئر سے آ گئی ہے. اس وقت میں ایک ایسے پروجیکٹ پہ کام کر رہا ہوں، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ اس کو تکمیل کریں میری زندگی میں. ریسرچ ورک کمپلیٹ ہو چکا، تحریر بھی کمپلیٹ ہو چکی، اس کے حوالہ جات بھی 80% فائنل ہو گئے ہیں. وہ ہے کہ تاریخ مکہ اور مدینہ. ویسے تو اس پہ بہت کتابیں لکھی گئی ہیں، مولویانہ انداز میں ہیں، خطیبانہ انداز میں، فقہی انداز میں لکھے، روحانی تجربات ہیں. میری کوشش یہ ہے کہ وہ کتاب اس طرح کی ہو کہ آج کے دور کا نوجوان جب مکہ اور مدینہ شریف جاتا ہے تو اس میں ایک تجسس ہوتا ہے کہ یہ کیا ہے، یہ کہاں تھا، پہلے کیا تھا. ٹھیک. تو مجھے الحمدللہ یہ اللہ تعالیٰ کا کرم ہے. ایک حکمران کے ساتھ میں نیوز کوریج پہ گیا، افغان وار تھی، تو ایک دن کا وزٹ تھا، لیکن اس میں عمرے کی ادائیگی کے لیے گئے تو خانہ کعبہ کا دروازہ کھولا گیا. اللہ اکبر. اللہ کا خصوصی کرم ہوا. مجھے بھی چند لوگ جو گئے تو فضیلت حاصل، خانہ کعبہ کے اندر سعادت ہوئی. ماشاءاللہ. اب وہ چونکہ داخلے کی تصویر بنی ہوئی تھی اور اترتے ہوئے حکمران کے ساتھ، تو کچھ لوگوں نے چہرہ جب دیکھا تو مبارکبادوں کے پیغام آ گئے. نیچرلی دنیا میں اس سے بڑا کیا مقام ہے. تو ہر کوئی پوچھتا تھا کیا اب کیفیت تو بیان نہیں کی جا سکتی، کیونکہ نور کی کیفیت کوئی بیان نہیں کر سکتا. روشنی، نور تو روشنی کی بھی منزل ہے. تو آپ جب اس میں داخل ہوں تو آپ کیا کیفیت بیان کریں گے. یہ تو اس کا خصوصی کرم تھا. تو کچھ عرصہ گزرا تو پھر خیال آیا. یہ خیال جو ہے یہ زندہ انسانوں کو آتا ہے، مردے کو نہیں آتا. اور اس پر جو ریسرچ ہے وہ یہ ہے کہ خیال جو ہے یہ ماورائی نظام ہے. ہر انسان کو اس پر ریسرچ ہے باقاعدہ کہ 1 منٹ میں 4 خیال آتے ہیں. ایک خیال 10 سیکنڈ سٹک کرتا ہے، اگلے 5 سیکنڈ میں وہ خیال مندمل ہوتا ہے، ڈیزالو ہوتا ہے، نیا آتا ہے. تو وہ جو پہلا خیال ہوتا ہے کہتے ہیں وہ ڈیوائن خیال ہے. آپ کو وہ آتا ہے، جب آپ اس کو اریسٹ کر لیں، اس پہ عمل کریں تو وہ خدائی خیال ہے. اس کا نتیجہ آپ کو ہمیشہ بہتر ملتا ہے، یا کسی کام سے روکتا ہے یا کچھ کہنے کو کہتا ہے. لیکن اگر آپ وہ 10 سیکنڈ گزار دیں گے تو دوسرا خیال آئے گا. اب آپ اس کو اپنے معنی پہناتے ہیں نا جب خیال کو کہ یوں نہیں تو یوں کر لوں، پھر آپ اس کے خیال کو انتخاب کر کے جب عمل کرتے ہیں تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ اس کا پلس پوائنٹ ہوا ہے کہ نیگیٹو ہوا ہے، اعمال بن جاتے ہیں. تو یہ خیال قدرت نے کسی حوالے سے ڈالا کہ بھائی تمہیں لکھنا آ گیا، تمہیں دنیا کو ایکسپوز کیا گیا ہے تو تم اس پہ لکھو. میں نے تحقیق کی، گزشتہ 10-12 سال سے کی محنت ہے اور الحمدللہ وہ تیار ہے. وہ سائملٹینیسلی انشاءاللہ انگریزی اور اردو میں آئے گی نوجوان نسل کے لیے. اور اللہ کرے قبولیت اس کی. آمین. انشاءاللہ یہ تو بہت سعادت کی بات ہے کہ جہاں آپ گئے ہیں اور پھر اس کیفیت کو کافی عرصے کے بعد آپ نے کیفیت نے ہی تو اللہ تعالیٰ جی آپ کے ان کاموں میں برکت ڈالے. بہرحال یہ سلسلہ چلتا رہے گا. آج کے نشست جو ہے وہ تشنگی ہے، اس میں بہت ساری تشنگی ہے. مجھے ذاتی طور پہ بھی محسوس ہوتی ہے، کچھ پیغام بھی آ رہے ہیں کہ یہ پروگرام، اس کی نشست اور ہوگی. آخری لفظ کہہ دوں جی. تشنگی اچھی نہیں رکھنا بہت، روزنے گل سے اسے تکنا بہت، جس کی آنکھوں میں نہ جھانکا جائے ہے اس کی ہی تحریر کو پڑھنا بہت. عمر بھر کی بندشیں خواب و خیال، 2 قدم بھی ساتھ ہے چلنا بہت. ہم آپ کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ نے ہمیں اتنا ٹائم دیا، بڑی مہربانی. آپ کا بہت بہت شکریہ جی. پروگرام کے آخر میں آپ دونوں صاحب کا بہت شکریہ، بلکہ یہ آپ کا میں سمجھتا ہوں ذاتی طور پر بڑا احسان ہے کہ آپ نے اپنی مصروفیات سے وقت نکال کے
مجھے ناظرین کی اور آپ کی دعا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اس پروجیکٹ کو مکہ اور مدینہ والے کو قبول فرمائے اور آسانیاں پیدا کریں انشاءاللہ سب کی دعا ہم سب، اور میں اس آج کے بعد بھی کسی اور پروگرام میں وقتاً فوقتاً آپ کی دعا کے لیے ضرور ناظرین سے درخواست کرتا رہوں گا، اور میں خود ذاتی طور پہ بھی انشاءاللہ دعائیں آپ کے لیے کروں گا۔ آپ دونوں صاحب کا بہرحال بہت شکریہ، لیکن اس وعدے پر کہ بہت جلد آپ کی دوبارہ جب آمد ہو رہی ہے تو ایک نشست دونوں اصحاب کی پھر اکٹھی اسی طرح ہوگی، اور یہ مزید گفتگو جو آج ہم نہیں کر سکے وہاں وہ گفتگو انشاءاللہ ہم کریں گے۔ ناظرین، پروگرام آپ نے دیکھا غزل شب، مجھے امید ہے کہ آج کا پروگرام ایک الگ سی نوعیت کا ضرور تھا، لیکن اس پروگرام میں جو باتیں کی گئیں، جو معلومات آپ تک پہنچائی گئیں، وہ یقیناً یونیک تھیں، اور مجھے امید ہے کہ اس کی روشنی میں ایک لمحہ فکریہ ضرور اجاگر ہوا ہے کہ جس سے ہم کچھ سیکھ سکیں۔ بہرحال پروگرام آپ نے دیکھا، بہت شکریہ۔ اگلے ہفتے کسی اور مہمان کے ساتھ آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، ہمارا بھی خیال رکھیے گا، اور اپنے ارد گرد کے لوگوں کا خیال رکھیے گا۔ آسانیاں بانٹے، اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانیاں پیدا کرے گا۔ اللہ حافظ، شب بخیر۔